Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News. नादिया खान, सोहेब हसन और दुनिया का अजीब भी हाल चल रहा है। दुनिया के हालात वाक़यात के साथ उन पर तबसरों के साथ हम हाजिर हैं। पाकिस्तानी हालात पर भी हम बात करेंगे, लेकिन नादिया सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर अभी अभी जो मिली है वो ये है कि हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर हैं और उनकी मुलाकात होने जा रही है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से। इंतहाई अहम इस मुलाकात को कहा जा रहा है और इसका तनाजुर, इसका कॉन्टेक्स्ट आप सभी को मालूम है कि इंटरनेशनल जो तब्दीलियां आ रही हैं, ईरान और इसराइल की जो जंग छिड़ी हुई है, इसमें इन ममालिक का किरदार क्या होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट इसको कहा जा रहा है। रशिया, चाइना, पाकिस्तान का किरदार, सऊदी अरब का किरदार क्या होगा। फिर ये भी इसका कॉन्टेक्स्ट है कि पाक और भारत की जो जंग हुई थी उसमें फिर मीडिएट कराया डोनाल्ड ट्रंप ने और कहा कि अपने ही टेन्योर में ये बात सामने आई कि वो मसला कश्मीर को हल कराएंगे। तो अब अगर आप ये पर्सपेक्टिव देखें तो इंतहाई आम नौयत की मुलाकात है। जो सबसे ज्यादा तब्दीली आ रही है ना इस वक्त, मिनटों में जो चीज बदल रही है वो है ट्रंप के बयान, ट्रंप की नीयत, ट्रंप का स्टांस क्या है। दुनिया को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कभी ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं देखा जो इतनी जल्दी अपना स्टांस बदलते हैं, बयान बदलते हैं। पहले सपोर्ट में होते हैं, फिर नजर उनकी होती है, फिर मैं ये चाहता हूं, फिर मैं ये, और इसके बाद मैं उड़ा दूंगा तुम्हें, खाली कर दो, शहर खाली कर दो। ओपन थ्रेट्स दे रहे हैं वो ईरान के जो है शहरी। मुझे समझ नहीं आ रही ट्रंप, बल्कि शायद समझ आ गई कि ट्रंप क्या चाहता है। ये तो दैट्स द डिबेट। बिल्कुल, ईरान, इसराइल और यूएस की तो बात करेंगे, थोड़ी सी इसकी मजीद बात करते हैं। पाकिस्तान और यूएस के जो ताल्लुकात है, इसके लिए कितनी अहम ये मुलाकात है, क्योंकि जब हम तिजारत की बात करते हैं तो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से बताया गया है बार बार यूएस को, और यूएस भी अट्रैक्ट हुआ इस तरफ, कि आप मिनरल रिसोर्सेज के लिए, मिनरल को लेकर आप मुआहदे, उसकी इन्रिचमेंट, उसकी एक्सप्लोरेशन के लिए आप मुख्तलिफ मुल्कों पर दबाव डालते हैं। आप यूक्रेन पर दबाव डाल रहे हैं 500 अरब के लिए, 700 अरब के लिए। पाकिस्तान में जो अपॉर्चुनिटीज़ है, हज़ारों की तादाद में मिनरल रिसोर्सेज मौजूद हैं और उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो हम ये बताएंगे, अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे यूएस के साथ कि अगर बराबरी की बुनियाद पर तिजारत की जाती है तो ये तकरीबन 50 साल 100 साल हम मुश्तरका तौर पर तरक्की कर सकते हैं। तिजारत हमारा इशू है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा इस वक्त हम तिजारत की बात क्यों कर रहे हैं। हमें सिर्फ पीस एंड टू सेव मैनकाइंड, दुनिया को बचाने के लिए हमें बात करनी चाहिए। जब मतलब आप मर रहे हैं, आपके बम गिर रहे हैं, आप क्या तिजारत करेंगे? यू थिंक एनीबडी इज इंटरेस्टेड ट्रंप? और मुझे हैरानी होती है कि मुसलमान ममालिक से जो ये ट्रिलियंस लेके गया है, वो इन्हीं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स को मुसलमानों को मारने के लिए इस्तेमाल करेगा। मैं तो अब बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ चीजें कुछ और हैं जो नजर आ रही हैं, जो बोला जा रहा है, जो प्यारे प्यारे बयान आ रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, इस मुलाकात से हट के अब अगर हम बात करें, जो आप बात कर रही थी, तो मुलाकात बड़ी अहम हो गई। रात 10 बजे ये मुलाकात होगी और उसमें निकल के मुश्तरक जब एलामिया सामने आएगा तो पता चलेगा क्या कुछ डिस्कस हुआ। लेकिन अब जो आप बात कर रही थी, बिल्कुल आप वजह फरमा रही हैं कि उनके जो नायब सदर हैं उसकी तरफ से जो बयान आया है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग हुई है वहां पर यूएस में, और नायब सदर ने फिर उसके बाद ये कहा है कि उन्होंने एक इंडिकेशन दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस इस जंग में कूद सकता है और मिलकर इसराइल के साथ ईरान पर बमबारी कर सकता है। ये उनके नायब सदर ने बाकायदा तौर पर कह दिया है। सिक्योरिटी एडवाइजर्स की यूएस की जो मीटिंग हुई है उसका एलामिया तो कोई जारी नहीं हुआ, उसमें क्या डिस्कस हुआ, लेकिन अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि यूएस मुमकिना तौर पर इस जंग में कूद पड़ेगा और इसराइल का साथ देगा। ये जो बम्बार्डमेंट किया जा रहा है, इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि बारहा ये जो हम ये फुटेज दिखा रहे हैं ना, इसमें सवालात उनसे किए गए कि आपका क्या, आप कहते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है या इस तरफ जा रहा है वो, तो इसके तो कोई सबूत मौजूद नहीं है। यूएस के अंदर ये आवाजें उठ रही हैं, उनके एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि यही बोल रहे हैं क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या होना चाहिए। मतलब ये सब ड्रामा है, टोपी ड्रामा है कि जी मुज़ाकरात कर रहे हैं, हो रहे थे। कोई सबूत नहीं इनको आज तक, 92 से लेके आज तक ईरान के खिलाफ मिला है। इनके अपने लोग आते हैं, चेक करते हैं, सर्वेस करते हैं और बता के जाते हैं कि जी कुछ भी नहीं। अब मुझे नहीं पता इस वक्त क्या है, बल्कि लेकिन ये जो सब ये ओपन धमकियां हैं, तो इससे पहले इतना स्वीट बनने की क्या जरूरत थी ट्रंप को कि मैं तो ये चाहता हूं कि डी-एस्केलेट हो, और अभी वो कह रहे हैं हथियार डाल दो ईरान। आप कैसे किसी मुल्क को कह सकते हैं हथियार डाल दो? और फिर ये भी उन्होंने कहा है कि उन्हें पता है कि अली खामनेई, आप देखें ना, वो थ्रेट करें, क्लियर थ्रेट है। वो ये कह रहे हैं कि अली खामनेई कहां पर है, कहां छुपे हुए हैं, हमें मालूम है, हम उन्हें मारना नहीं चाहते, लेकिन ऑन द अदर हैंड हम ये चाहते हैं कि ईरान हथियार डाल दे
سرنڈر کر دے ایران اور نیوکلیئر انریچمنٹ کا یہ جو ساری پالیسی ہے ان کا پروگرام ہے اس کو ختم کر دے, فوراً سائن کرے, فوراً ہتھیار ڈالے. اچھا اب یہ دیکھو کوئی اور ملک اور یہ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ کسی اور ملک کو کوئی ضرورت نہیں اس میں انوالو ہونے کی, لیکن پھر امریکہ کیوں اسرائیل کے ساتھ اتنا انوالو ہے, کھڑا ہو رہا ہے, جنگ میں کود رہا ہے, لیکن کوئی اور ملک نہ کرے. یہ کون ہے؟ یہ بلیز ہیں, یہ ڈکٹیٹرز ہیں. لیکن دیکھیں مجھے اس سے یہ بڑی یہ تشویش بھی ہے کہ یو ایس کے پاس بنکر بسٹر بومز ہیں, اور اب یہ کہا جا رہا ہے, لوگ ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں, سیکیورٹی ایکسپرٹ, دفاعی تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ یو ایس وہ جو مین ان کا پلانٹ ہے جہاں پر وہ پازیٹیو پرپزز کے لیے, انرجی کے لیے یہ نیوکلیئر کا پروگرام ہے, تو بنکر بسٹر بومز کا استعمال ممکنہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کر سکتا ہے. اسی وجہ سے اس نے اپنے بیڑے بھی بڑھائے ہیں. دوسری طرف ایران, یہ بہت خطرے کی بات ہے. مجھے بات بتائیں, اگر آپ کسی کا نیوکلیئر اگر پلانٹ ہے بھی, اس کو آپ اڑاتے ہیں تو کیا نیوکلیئر لیکیج نہیں ہونی؟ تو کیا اس ایریے میں نیوکلیئر کے اثرات کے, مجھے تو لگتا ہے کہ شاید یہ چاہتے ہی ایسے ہیں کہ اس پورے ریجن کو اڑا دو نیوکلیئر سے, تو 10 سال بعد ہم وہاں جا کے سیٹل ہو جائیں گے. بالکل. Maybe this is exactly what they want. They want a nuclear activity کہ پورا خطہ جو ہے برباد ہو جائے, اور کہیں گے او وہ تو یہ ایران نے کیا ہے, یہ تو, اور اس کی آڑ میں اور بھی نیوکلیئر بامز ہیں. تو آئی تھنک وی آر, گاڈ فوربڈ, یو ایس اور اسرائیل پلان ہی مجھے لگتا ہے کہ یہ نیوکلیئر ایکٹیویٹی بالکل. اور ایران نے یہ دھمکی دے دی ہے, ایران نے تھریٹ دے دیا ہے کہ ہم ابنائے ہرمز کو بند کر دیں گے. ابنائے ہرمز بڑا امپورٹنٹ ہے, یہاں سے تیل کی سپلائی ہوتی ہے, اور 11% جو دنیا کا تیل استعمال ہوتا ہے اس کا 11% جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں تیل کی سپلائی جب معطل ہوگی تو فی بیرل کیا حساب کتاب ہوگا. 78 بڑا نمبر ہے, کوئی ایکچولی سننے میں اتنا زیادہ نہیں لگتا, نہیں آپ اندازہ کریں نا کہ اتنا میسو دنیا کی کنزمپشن ہے تیل کی, تو اس میں سے 11% آپ نکال دیں گے تو یوروپ اور ادھر ادھر جتنے بھی کنٹریز میں, مڈل ایسٹ میں یا پھر یو ایس میں جو تیل جا رہا ہے, ویسے ہی تیل کی شارٹیج ہے, اور یہ ویریٹ کرتا رہتا ہے فی بیرل جو قیمت ہے. تو بہت زیادہ مہنگائی کی صورتحال تمام ملکوں میں ہو جائے گی, تو بہت تشویش ہے. یہ تو ابھی شروعات ہے. ابھی جب ورلڈ وار شروع ہوتی ہے یا ایسے جنگیں شروع ہوتی ہیں, پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں. بالکل. چائنا کی طرف سے بھی بیان آیا ہے, اور ان کا آفیشیل یہ بیان ہے کہ یو ایس جس طرح مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے, اور ایسا نہ ہو کہ یو ایس کی جو رسپیکٹ ہے یا پھر وہ ایک جو اس کا رتبہ ہے وہ ختم نہ ہو جائے, اور دنیا ایک ورلڈ آرڈر, ایک نیا ورلڈ آرڈر بن جائے. تو یو ایس کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. تو چائنا کی طرف سے بھی یہ بیانات آئے ہیں کہ مسلم ممالک نے جو کچھ ڈیسائیڈ کیا ہے, سائن کیا ہے, وہ کیا چیز ہے؟ یہ 21 ممالک ہیں, جس میں پاکستان بھی شامل ہے, اور مڈل ایسٹ کے تقریباً تمام ہی ممالک ہیں, اس میں ترکی بھی ہے, اور انہوں نے کنڈیم کیا ہے. انہوں نے کنڈیم کیا ہے کہ یو این چارٹر کی خلاف ورزی ہے جو کر رہا ہے اسرائیل, اور اس کو فوری طور پر بند کیا جائے. مذمت کی ہے, مذمت سے بڑھ کے ابھی تک مجھے تو لگتا ہے ورنہ کا ٹائم آ گیا ہے کہ ممالک جو ہیں ایک ہو کے کہیں کہ جی اگر آپ نے اب یہاں, اور کتنا فرق پڑے گا کہ جی اب آپ نے حملہ کیا تو یہ ممالک ہم ٹریٹی سائن کریں کہ ہم سب مل کے آپ کو ماریں گے. بہت فرق پڑے گا. اور ہم کیوں نہیں ایسے کرتے؟ ابھی ہماری سروائیول کی بھی بات آ گئی ہے, اس پورے خطے کی سروائیول کی بات آ رہی ہے. تو اب آئی تھنک یہ تو بالکل اب عملی طور پر پریکٹیکلی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. سینئر دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو ہم یو ایس اور یہ اسرائیل اور ایران کی تو ہم بات کریں گے, لیکن ایک بڑی اہم ملاقات آج ہونے جا رہی ہے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ یو ایس پریزیڈنٹ کی. اس ملاقات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مدعو کیا اپنے زبردست پروگرام میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک تاریخی اور ٹائملی ملاقات ہے, کیونکہ پوری دنیا کے نظام میں, خطے میں, مشرق وسطیٰ میں, جنوبی ایشیا میں, افغانستان میں جو سلامتی کی صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوجی قیادت کو اس وقت امریکی قیادت کی جانب سے وائٹ ہاؤس میں مدعو کرنا اس بات کا ثبوت اور اعتراف ہے کہ پاکستان کو عمومی طور پہ اور پاکستان کی فوج اور اس کی قیادت کو خصوصی طور پہ امریکہ جو ہے کتنی اہمیت دیتا ہے, اور پاکستان کا جو رول ہے اس خطے میں اور عالمی امن و سلامتی کو پروموٹ کرنے میں, اس کی ایک طرح سے یہ ایک فارمل ریکوگنیشن ہے. تو جن امور پہ اس ملاقات میں بات ہونے کی توقع ہے, ڈیفینیٹلی مڈل ایسٹ کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوگی, اور مجھے یقین ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ امریکی صدر پہ زور دیں گے کہ اس کشیدگی کو فوری طور پہ ختم کرنا عالمی اور علاقائی امن و سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے. دوسری جانب ابھی جس طرح پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی ایک مختصر سی جنگ ہوئی, جس میں پاکستان نے ایک عبرتناک انداز میں ان کو
شکست دی ہے، تو اس کے بعد بھی امریکہ جو ہے وہ ایک طرح سے جنوبی ایشیا میں طاقت کی جو توازن میں بگاڑ آ رہا تھا اس کو پاکستان نے جس طرح سے ریکٹیفائی کیا ہے اس کو ریکوگنائز کرے گا، اور کیونکہ اس کے ذریعے سے امریکہ بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کا جو رول ہے اس خطے میں طاقت کے توازن اور امن کو قائم کرنے میں وہ بہت کرٹیکل ہے، اور دوسری جانب بھارت کے حوالے سے بھی فیلڈ مارشل صاحب کو موقع ملے گا کہ وہ امریکی قیادت کو اعتماد میں لیں کہ نہ صرف بھارت جو ہے جنوبی ایشیا اور پاکستان کے لیے ایک بڑھتا ہوا خطرہ ہے، بلکہ اب عالمی امن و سلامتی کے لیے اس سے خطرات لاحق ہیں۔ پہلے تو صرف کشمیر میں اور پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی ہوتی تھی، اب وہ اپنے امریکی شہریوں کو بھی را کے ذریعے سے اسیسینیٹ کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، وہ ایک ثبوت ہے کہ اب شہری امریکی سرحدوں کے اندر بھی بھارتی انٹیلیجنس کی سازشوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ اور تیسرا جو معاملہ ہے وہ افغانستان میں دوبارہ سے عالمی اور علاقائی جو دہشت گرد تنظیمیں اپنا سر اٹھا رہی ہیں، اس میں سمجھتا ہوں انٹیلیجنس اور دفاعی اعتبار سے پاکستان اور امریکہ کے فیوچر کوپریشن کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوگا۔ اور آخری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ عالمی نظام میں جو تبدیلی آ رہی ہے، فیلڈ مارشل صاحب یقینی طور پہ امریکہ کو یقین دہانی کرائیں گے کہ پاکستان کی چین کے ساتھ جو بڑھتی ہوئی دوستی ہے، تعاون ہے، اس کا مقصد صرف اس خطے میں یعنی کہ طاقت کے توازن کو برقرار رکھنا اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی ہے، اس کا مقصد کوئی اس خطے میں اور عالمی سطح پہ امریکی مفادات کو نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ تھنکنگ ہے کہ اللہ کرے ایسی گفتگو ہو، لگ تو کچھ اور رہا ہے کہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے پہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہوں کہ یہ جنگ ابھی ایسکلیٹ ہوگی اور آپ نے اس میں انوالو نہیں ہونا، کیونکہ پہلا اس خطے کا اسلامی ملک ہے جو نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، تو بہرحال ہم سے بات کرنا تو بنتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا تو ہمارا جواب کیا ہوگا پھر؟ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی مکمل تاریخ میں پاکستان کی یہ خارجہ پالیسی کا اصول رہا ہے کہ خصوصاً عالمی اسلام میں، مشرق وسطیٰ میں کوئی بھی جنگ ہوتی ہے تو پاکستان جو ہے وہ سفارتی سطح پہ بھرپور کوشش کرتا ہے کہ امن کو فروغ دیا جائے اور جنگ کو بند کیا جائے۔ اور پاکستان کا جو موقف اقوام متحدہ میں بھی ہے، اب سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے مستقل مندوب وہاں پہ خطاب کر رہے تھے، ہم نے سیکیورٹی کونسل میں جو قرارداد بھی لائی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں امن کو پروموٹ کیا جائے، بجائے کہ ہم جنگ میں ایک فریق کا ساتھ دیں دوسرے کے خلاف۔ تو یہ پاکستان کی دانشمندانہ ذمہ داری کا ایک طرز عمل تاریخی طور پہ رہا ہے، جس میں آئی ایم شور جس کا امریکہ بھی معترف ہے، کیونکہ دیکھیں جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کل جب نہیں سر، یہ تو صحیح ہو گیا، یہ ٹھیک ہو گیا، یہ ہم جانتے ہیں، ہمارا موقف بھی ہے، لیکن جو سوال کو تھوڑا مزید آگے بڑھاتے ہیں، سوال یہی ہے کہ زور کیا ڈالا جائے گا یو ایس کی طرف سے؟ تو یو ایس جس طریقے سے اب آگے بڑھ رہا ہے، پہلے 2-4 دن پہلے ہم کہہ سکتے تھے کہ شاید یو ایس یہ چاہ رہا ہے کہ معاملہ حل ہو جائے، لیکن اب تو دیکھیں وہ اٹیک کرنے کی طرف جا رہے ہیں، یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ اب وہ ایران کو نہیں چھوڑیں گے، نہیں اس پہ کریں گے۔ میں پکا کہتی ہوں اس میں بھارت کے بارے میں کوئی بات نہیں ہونی، اب ایران ہمارا نیبرنگ کے بارے میں کوئی بات نہیں ہونی، اس میں غزہ کی کوئی بات نہیں ہوگی، اس میٹنگ میں بات ہوگی اونلی اباؤٹ ایران اینڈ پاکستان، اینڈ دیٹ وی شوڈ ناٹ انٹرفیئر اینڈ ہیلپ دیم ان اینی وے، کوئی اسسٹنس نہ ہو۔ مجھے نہیں لگتا کسی اور چیز پہ بات۔ کیا ڈیمانڈز، یعنی ہم تو ہمارا موقف تو واضح ہے، ہم تو وہی موقف دیں گے، ایران کی یو ایس کی طرف سے کیا ڈیمانڈز سامنے آ سکتی ہے کیونکہ ضروری مطلب ریلیٹڈ ٹو دس؟ دیکھیں، آپ کا بہت اہم سوال ہے اور میں بہت ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر امریکہ براہ راست ایران کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوتا ہے ایک فریق کے طور پہ، تو پہلے تو میں ٹیکنیکل اور ایک میزل اور سیکیورٹی ایکسپرٹ کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو پاکستان کی مدد کی کوئی بہت زیادہ ضرورت ہے نہیں۔ مثال کے طور پہ امریکہ کے اس جو بحر ہند میں ڈیگو گارشیا کا جو ہوائی اڈہ ہے، وہاں پہ اس وقت اس کے اسٹریٹجک بامبرز موجود ہیں اور ان کی اتنی رینج ہوتی ہے جناب کہ وہ ایران پہ بمباری کر کے واپس امریکہ جا سکتے ہیں اور مڈ ایئر ریفیولنگ ان کو ہوا میں ان کے طیارے دے دیتے ہیں، تو ان کو کوئی پاکستان میں، لیکن ایران کو تو ہے نا سر ہماری مدد کی ضرورت، ہم ایران کی بات کر رہے ہیں، یہی تو وہ کہیں گے کہ ایران کی آپ مدد نہ کیجیے کسی بھی طرح۔ نہیں، دوسری بات سنیں، میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں، اس وقت امریکہ کے 2 جو بحری بڑے بیڑے ہیں جن کو طیارہ بردار جہاز جو ہے لیڈ کرتے ہیں، جس میں یو ایس ایس کارل ونسن ہے اور یو ایس ایس نمٹس،
وہ ایران کے قریب پہنچ چکے ہیں. تو اگر ایران پہ وہ مزید دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں, کوئی حملہ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو پاکستان کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اب جہاں تک پاکستان کی مدد کی نوعیت ہے, اس کو واضح کرنا ضروری ہے. دیکھیں پاکستان اپنے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے عوام کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی رکھتا ہے. ہمارے ایرانی جو بہن بھائی ہیں ان کے اوپر جو مسائل ہیں, ان کے اوپر جو مظالم ہیں, ان کی ہم مذمت کرتے ہیں. دنیا کے ہر فورم پہ ہم جو جارحیت ہے اسرائیلی اس کی مذمت کر رہے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ ایرانی پارلیمنٹ نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے. لیکن ہم براہ راست فوجی سطح پہ جو ہے اس جنگ میں مداخلت کرنا اپنی فوجی, اپنی خارجہ اور دفاعی پالیسی کے خلاف سمجھتے ہیں. بہت سا اس جنگ میں پروپیگنڈا ایسا کیا جا رہا ہے کہ جی شاید پاکستان کا ایٹمی پروگرام یا میزائل پروگرام جو ہے ایران کو دستیاب ہوگا, تو ایسی بات نہیں. ہمیں بالکل یہ ہمیں بھروسہ ہے, ہم ذمہ دار ریاست کا ثبوت دیں گے بالکل, اور ہمارا جو موقف ہے بالکل ذمہ دار. اور یہ بھی انڈیا کا پروپیگنڈا جو فیک نیوز ویڈیوز اور کلپس چلا رہے ہیں, پاکستان نے یہ کہا, ان کی قیادت نے یہ کہا, سب جھوٹ. نہیں بالکل ہم جو دیکھیں میں یہ واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان کا ایٹمی اور میزائل پروگرام صرف پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے ہے, یہ کسی اور ملک کے لیے اویلیبل نہیں ہے. ہاں دیکھیں ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہے, لیکن ہم کس طرح سے ان کی مدد کر رہے ہیں یہ میں بتانا واضح کر سمجھتا ہوں. دیکھیں اس وقت چونکہ ان کی فضائی حدود بند ہیں, ٹھیک ہے, اور 20,000 کے قریب جو ان کے حاجی سعودی عرب سے حج کے بعد واپس ایران آنا چاہتے تھے وہ اب ایران فضائی راستے سے نہیں آ سکتے, تو وہ کراچی کے ذریعے سے زمینی راستے سے ہماری مدد سے وہ واپس اپنے گھروں کو جائیں گے. ایران اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہے. اور پھر ایک بات میں بہت ضروری آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جب 80s کے دور میں ایران عراق جنگ چل رہی تھی اور بہت شدید کشیدگی ایون امریکہ اور مغربی ریاستوں کی ایران کے ساتھ تھی, تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں پاکستان کا جو سفارت خانہ واشنگٹن میں موجود ہے, وہ امریکی شہری جو کہ ایران جانا چاہتے تھے وہ پاکستانی سفارت خانے سے ویزا لے کے جاتے تھے. یعنی کہ پاکستان, ایران اور امریکہ کے درمیان ایک بیلنس رکھنا ہم جانتے ہیں, ہم بیلنس رکھنا جانتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہمیں پتا ہے, یہ ٹیکنیکلٹیز ہے اور یہ بڑی فائن لائن ہے, بڑی ہمیں تھن لائن ہے جس کو ہمیں پتا ہے کہ کس طرح اس کو کرنا ہے, تجربہ بھی ہمارا. اچھا مجھے بتائیں کہ بنکر بسٹر بم جو ہیں یہ اس کا استعمال کی بڑی بات ہو رہی ہے کہ یو ایس اب یہ کر سکتا ہے ایران پر کسی بھی موقع پر. آپ سمجھتے ہیں, آپ فورسی کر رہے ہیں ایسا؟ نہیں, اور اس میں یہ کہ پھر کیا نیوکلیر لیکیج ہونے کا یا نیوکلیر ریڈیشن ریلیز ہونے کا کوئی اس میں خطرہ نہیں ہوگا؟ بہت اہم سوال ہے. میں اس کا ٹیکنیکل آپ کا سوال ہے, اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں بنکر بسٹر بامز جو ہیں وہ اسرائیل کو انہوں نے دیے ہوئے ہیں, وہ ڈیپلی جاتے ہیں لیکن بہت ڈیپلی پینیٹریٹ نہیں کرتے. لیکن امریکہ کا جو سب سے بڑا دنیا کا کنونشنل روایتی ہتھیار ہے جس کو مدر آف آل بامز کہا جاتا ہے, وہ GBU-57 ہے. تقریباً 30,000 پاؤنڈ اس کا وزن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تقریباً 14 ٹن اس ایک بم کا وزن ہوتا ہے, اور وہ 200 فٹ تک نیچے تباہی پھیلا سکتا ہے زمین کے اندر گہرائی میں جا کے. یعنی کہ آپ سمجھیں کہ جتنی ایک 20 منزلہ عمارت ہوتی ہے وہ زمین کے اندر ایک 20 منزلہ عمارت کے برابر گہرائی میں جا کے تباہی پھیلا سکتا ہے. تو دیکھیں ایک ٹیکنیکل حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ایران کے ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر سکے. لیکن کیا وہ تباہ کرنا چاہتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوشش ہے کہ اسرائیل کے ذریعے سے ایران پہ اتنا تباہی اور دباؤ ڈالا جائے کہ وہ ایران مجبور ہو جائے اپنے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنے ایک طرح سے کنٹرول کرنے میں اور اپنی انریچمنٹ پروگرام سے دستبردار ہونے میں. یہ اصل امریکی موقف ہے. لیکن اگر ایران اپنے انریچمنٹ کے رائٹ سے, جو کہ اس کو NPT نان پرولیفریشن ٹریٹی ایز اے نان نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ رائٹ دیتی ہے, اس سے دستبردار نہیں ہوتا, تو پھر عین ممکن ہے کہ امریکہ اس بات کو کنسیڈر کرے. لیکن سر یہ اس طرح کی ڈیمانڈز آتی رہتی ہیں. آپ نے لیبیا کا حال بھی دیکھا ہے نا سر, لیبیا کا حال دیکھا ہے آپ نے. پہلے یہ کہتے یہی ہیں کہ آپ یہ رول بیک کریں اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں اپنی مرضی کی حکومت, لیڈرز کو مروا دینا. اچھا سر بات پھر وہاں رہ گی کہ اگر یہ یوز کرتے ہیں میزائل زمین دوز جس کی بات ہو رہی ہے, اس میں کتنا نیوکلیئر ڈیمیج, ریڈیشن لیکیج, اس کا کتنا وہ نہیں ہوگا اگر وہاں ایسی چیزیں ہیں تو اس کا اثر نہیں ہوگا؟ سوال ہے. میں اس کا ٹیکنیکل جواب دے دوں آپ کو کہ دیکھیے میرے خیال میں
ایز اے نیوکلیئر ایکسپرٹ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو کشیدگی کی صورتحال ہے فار آل پریکٹیکل ریزنز میں نہیں سمجھتا کہ جو اس کے انریچمنٹ پلانٹس ہیں نتانز کے یا فردو کے جو بہت گہرائی میں موجود ہیں وہ اس وقت آپریشنل ہوں گے، پہلی بات. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر امریکہ یا اسرائیل چاہیں کہ یہ پروڈکشن بند کر دیں تو اس کے لیے ان کو براہ راست تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دونوں پلانٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ بجلی کنزیوم کرتے ہیں، ہزاروں سینٹریفیوجز بہت تیزی کے ساتھ وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور میگا واٹس آف الیکٹریسٹی وہاں چاہیے ہوتی ہے. آپ اگر ان دونوں پلانٹس کی صرف الیکٹریسٹی کا راستہ یا اس کی پاور لائن یا گریڈ تباہ کر دیں تو یہ پلانٹس جو ہیں وہاں سینٹریفیوجز موجود بھی ہیں تو وہ آپریشنل نہیں رہیں گے. اس کو سمجھنا ضروری ہے. دوسری بات ریڈیشن کا جہاں تک تعلق ہے، اگر وہ سینٹریفیوجز اس وقت کام کر رہے ہوں اور IAEA کی رپورٹ یہ ہے کہ ان کا بجلی کا نظام ڈیمیج ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فزیکلی سینٹریفیوجز ڈیمیج نہیں بھی ہوئے تو وہ اس وقت آپریشنل نہیں ہو سکتے. ایک بڑے پیمانے پہ وہ کوئی سولر پینل یا UPS یا جنریٹر سے نہیں چل سکتے، آپ کو میگا واٹس آف الیکٹریسٹی چاہیے ہوتی ہے ایک بڑے سینٹریفیوج پلانٹ. اچھا ایک اور چیز بتائیے، ایران میں جو تابکاری کی آپ نے کی ہے، تابکاری کی اگر وہ اس وقت آپریشنل ہو اور اس میں ہائیلی انریچ یورینیم موجود ہو اور اس پہ اٹیک کیا جائے تو تابکاری پھیلے گی. لیکن اگر وہ بجلی کی سپلائی منقطع کر کے ویسے ہی وہ آپریشنل نہیں ہے تو اس میں انریچ یورینیم ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اگر اس کو ڈیمیج کیا جائے گا تو تابکاری نہیں پھیلے گی. اور سر تابکاری کس لیول کی پھیل سکتی ہے؟ I just want to know God forbid ایسا ہوتا ہے تو کیا کتنا ڈیمیج اس ملک کو اس کے آس پاس کیا ہم دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ انریچ یورینیم جو ہے وہ ہائیلی ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ہے اور ڈیفینیٹلی اگر وہ اس انریچمنٹ پلانٹ میں اس وقت بڑی تعداد میں موجود ہے تو ڈیفینیٹلی ایک ریڈیو ایکٹیو اور ایک ڈیزاسٹر پیدا ہوگا جو انوائرمنٹ کے لیے، قریب کی آبادی کے لیے بہت مضر صحت ہوگا. اور ڈیفینیٹلی یہ وہ تشویش ہے جس کا اظہار انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے جو سربراہ ہیں گروسی صاحب، رافائل گروسی، وہ کر چکے ہیں کہ ان کے اوپر جو حملہ ہے وہ نیوکلیئر ریڈیشن اور انوائرمنٹ کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے. اور دوسرے ممالک کے لیے جو آس پاس ہیں اس یہ بتانا چاہتا ہوں، سب سے امپورٹنٹ بات یہ بتانا چاہتا ہوں ٹیکنیکل سے ہٹ کے. دیکھیں ایران کے اوپر جتنے بڑے پیمانے پہ اس وقت تباہی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگرچہ ان کا نظریہ، ان کی سوچ اور موقف اس وقت یہ ہے کہ ان کا پروگرام پرامن مقاصد کے لیے اور وہ بم نہیں بنا رہے. اور جو تلسی گباد امریکہ کی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس ہے وہ بھی چند مہینے پہلے US کانگریس کو بتا چکی ہیں فارملی کہ 19 امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز کی اسیسمنٹ کے مطابق ان کے پاس ایٹم بم بنانے کی صلاحیت نہیں ہے. لیکن اتنی تباہی برداشت کرنے کے بعد یہ عین ممکن ہے کہ وہ اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کریں اور نارتھ کوریا کی طرح پھر وہ NPT سے کہتے ہیں نا کہ ان سے کہا جا رہا ہے، پریشر آ رہا ہے کہ فتویٰ واپس لیں. ان کا تو فتویٰ ہے، دیکھیں امام خمینی کا اور علی خامنائی کا تو یہ فتویٰ ہے کہ یہ اس طریقے سے نیوکلیئر بام حاصل کرنا انہوں نے اس کو جائز نہیں قرار دیا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ واپس لیا جائے. لیکن اگر آپ کی سروائیول کے لیے ہو جی. اور اچھا یہ جو ایران نے جو یہ تیل سپلائی معطل کرنے کا جو ایک ٹول یہ استعمال کیا اور یہ تھریٹ کیا ہے کہ ہم آبنائے ہرمز کو بند کر دیں گے 11% تیل کی سپلائی، تو اس سے تو دنیا متاثر ہوگی اور یہ خطہ متاثر ہوگا، مہنگائی کی صورتحال. یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کے بھی میں حقائق آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر ایران چاہے اس کی بحریہ جو ہے وہ بلاکیڈ کر دے، دنیا کا 20% تیل جو ہے وہ بند ہو جائے دنیا کی سپلائی، تو پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا فائدہ اور نقصان کیا کس کو ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اسرائیل کی جو آئل کی سپلائی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ آذربائیجان کے ذریعے سے ترکی سے ہوتی ہوئی اسرائیل تک پہنچتی ہے. یہ آپ کو بتانا ضروری ہے. تو اس سپلائی لائن جو کہ آذربائیجان سے اسرائیل تک پہنچ رہی ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ تیل بند کرنے. تو یہ آذربائیجان دوسرا نقصان ایران کو، لیکن سنیے میری بات، ایران کو اس کا نقصان یہ ہوگا، ایران کو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ تمام ممالک جن کی تجارت تیل کی ہوتی ہے وہ سب بھی ایران کے خلاف ہو جائیں گے اور ابھی جو ہمدردی سفارتی سطح پہ ایران کو حاصل ہے وہ کم ہو جائے گی. تو یہ تیل کی جو اب گزرگاہ ہے گلف آف ہرمز، اس کو بند کرنے کا دنیا پہ پریشر تو ایران ڈالے گا لیکن اپنے آپ کو مزید سفارتی سطح پہ وہ آئسولیٹ بھی کر لے گا. صحیح ہے. تو یہ آذربائیجان کی جو آپ نے بات کی ہے تو بڑی یعنی ہمارے ساتھ ہے بہت سے معاملات میں پالیسی اس کی، اور یہ جو ہمارا ایک بلاک بن رہا ہے
اس میں بھی, لیکن اگر یعنی وہاں سے سپلائی بند ہو تو اسرائیل ڈیمیج ہو سکتا ہے. تو دیکھیں میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. آذربائیجان کی جب آرمینیا کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی تو اسرائیل نے آذربائیجان کی بہت مدد کی تھی, جس کی وجہ سے جو اسرائیلی ڈرون انڈیا کو اسرائیل نے دیے تھے, اسی طرح بڑے پیمانے پہ اسرائیل نے ڈرونز آرمینیا کے خلاف, جس کو روس اور ایران کی پشت پناہی حاصل تھی, آذربائیجان کی ہیلپ اسرائیل نے کی تھی, جس کے عوض وہ بڑے پیمانے پہ تیل پرووائڈ کرتے ہیں اسرائیل کو. تو اس لیے آذربائیجان سے یہ توقع کرنا کہ وہ اسرائیل کے تیل کی سپلائی بند کر دے گا, یہ غیر حقیقت. بس یہی بات ہے کہ دنیا میں مفادات کی جنگ. بہت شکریہ سید محمد علی صاحب, آپ نے وقت دیا ہمیں. تو مفادات کی جنگ ہی واضح ہو گیا نا کہ اس کی جنگ ہے یہ دنیا میں. ترکی ایک سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں یہ تیل دوست, اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے بنانے چاہیے. لیکن یہ کہ اس وقت سروائیول کے لیے انسان اپنے ہی دشمن سے دوستی کر لے, ان سے ٹریڈ کرے, تو پھر یہ ٹریڈ جو ہے نا گلے کو دبوچ لیتا ہے, آپ کی کمزوری بن جاتا ہے, اس سے آپ کو بلیک میل کیا جاتا ہے. ایک بریک ہم نے لینا نادیہ, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. پتہ ہے میں نے کیا کہا تھا, دیز ٹریڈ ڈیلز آر ڈیلیشیس. یہ پٹے ہیں جو ان ملکوں کے گلے میں باندھ دیے جاتے ہیں کہ جب ضرورت ہو آپ بریک تو لیں, کھینچو اس کو. بریک آپ لے لیں. after short break, keep watching. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. کیونکہ حالات سنجیدہ ہیں, سیریس ہیں, اس لیے ذرا ہمارا موڈ بھی اس طرف ہے. لیکن یہ کہ ہمارے شو کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ایک تو آپ بلیٹن سارا دن دیکھتے ہی ہیں, یا پھر وہ تجزیہ والے شوز ہوتے ہیں نا جس میں اینکرز ہوتے ہیں اور وہ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں بالکل میں ایک عام شہری کی طرح جو میرے سوال کنسرنز ہوتے ہیں میں ان پہ بات کرتی ہوں, کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے جن کو بہت زیادہ کچھ پتہ چل جاتا ہے نا وہ بھی بہت پکے سوال کرتے ہیں. تو میں کیونکہ مجھے سب کچھ نہیں پتا اور میں جاننا چاہتی ہوں تو میں ذرا سادے سے سوال بھی کر لیتی ہوں, غلطیاں بھی کبھی کر لیتی ہوں. زہیب کریکٹ کرتے ہیں, اور زہیب یہاں جو ہے نا مین انہوں نے سنبھالا, زہیب نے سنبھالا. میں بتا G7 کا بتایا آپ مجھے, کیا اجلاس ہوا G7 کے بارے میں. مجھے ایک بات پتہ ہے, وہ یہ کہ نریندر مودی کو انویٹیشن نہیں گیا. اچھا جی یہ بڑی ان کی بےزتی ہوئی ہے, اور جو پچھلے دنوں ہم نیوز میں دیکھ بھی رہتے ہیں کہ ان کو انویٹیشن گیا ہی نہیں, اور انہوں نے کہا کہ میرا موڈ بھی نہیں ہے, میں بڑا بزی چل رہا ہوں. تو وہ مجھے تو اس کے بارے میں پتا ہے کہ وہ ہاں بالکل کہ ہی واز ناٹ انوائٹڈ. اور اب جب ایکچولی ہوا ہے کہ یہ سمٹ جب ہوئی ہے تو اس میں ان کا واک آؤٹ ہے میرے خیال. دیکھیں اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ سمٹ تو ہوئی, ڈونلڈ ٹرمپ پہنچے اور اجلاس کو ادھورا چھوڑ کر چلے گئے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ G7 پہ ان کا تو پریشر ہے, وہ یورپ پہ اور US اور یہ سارے معاملات, کینیڈا وغیرہ, وہ اپنی بات کو منوانا کی کوشش کرتے ہیں. اب اس معاملے پر وہ جو چاہ رہے تھے جو ان کا جوائنٹ کمیونیکے جاری ہو, بڑا کوئی ہارش ہونا چاہیے ایران سے متعلق, جب وہاں ڈسکشن ہوئی تو وہاں یورپین ممالک جن میں اٹلی بھی ہے, جس میں دیگر ممالک بھی ہیں, فرانس کا بھی موقف مختلف, UK کا بھی ذرا موقف نیوٹرلائز سا تھا, تو وہ انہیں پسند نہیں آئی, لگتا یہ ہے کہ بات, اور وہ چھوڑ کر چلے گئے. نہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو ویسے بھی کینیڈا بھی پسند نہیں ہے, کینیڈا بھی انہیں پسند بھی نہیں ہے, تو اس لیے کچھ بدتمیزی کرنی تھی, کچھ نہ کچھ ہونا ہی تھا, بدمزگی ہونی تھی, اس میں بہت سارے فیکٹرز. بالکل. اچھا پھر وہ جب ادھورا چھوڑ کر گئے تو ان کو وہ جو ہم نے فوٹیج دکھائی تھی آپ کو کہ وہ پلین میں ان سے سوال ہوا کہ آپ کی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تو کہہ رہی ہے کہ وہاں کچھ ایسا ہے ہی نہیں ایران میں, تو انہوں نے کہا نو میٹر واٹ, انہوں نے کہا کہ نہیں I'll have to do it, I'll do it, no matter what. اس طرح کی انہوں نے بات, ہم نے دکھایا بالکل, وہ اس کی فوٹیج دکھائی ہے. تو یہ ہوا. اچھا لیکن ان کو فلیٹر کرنے کے لیے G7 نے اعلامیے میں تھوڑی سی باتیں ایسی کی ہیں, اب آپ سنیں. اعلامیے میں اسرائیل کے دفاع کے حق کی توثیق کی گئی ہے, یعنی ویلیڈیٹ کیا گیا اس بات کو کہ اسرائیل اپنا دفاع کرنے کا بھرپور حق رکھتا ہے, اور ایران کو خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے والا ملک قرار دیا گیا. وہ سیریسلی انہوں نے سٹارٹ کیا تھا. جی یہ G7 کا اعلامیہ ہے. بالکل یہ اعلامیہ بہت ہے, یہ 2 لائنز ہی بہت ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ٹرمپ کس طریقے سے, US کس طریقے سے ڈکٹیٹ کر رہا ہے تمام تر معاملات کو. تو اس بدلتی ہوئی صورتحال پر اور ایران اور اسرائیل کے معاملے پر ہم بات کریں گے. ہمیں IR ایکسپرٹ حامد خان المشرقی صاحب نے جوائن کیا. حامد صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ کہیے یہ جو G7 سے جو توقعات تھیں US پریزیڈنٹ کو بہت زیادہ تھی, لیکن اس کے باوجود پھر بھی یہ جو 2-3 لائنز ہم پڑھ رہے ہیں اس میں واضح تو کر دیے یورپ نے اپنے تمام تر صورتحال کے وہ کس طرف کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ یورپ یوکرائن اور رشیا کی جنگ میں اتنا نقصان اٹھانے کے باوجود اس نے پھر بھی امریکہ کے دباؤ میں آ کر جس انداز میں ایران کی میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے خلاف بیان دیا اور ایران کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے خطے میں اور اسرائیل کی صورتحال کا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ہے وہ یورپ میں کوئی اتنا اس کو ویلکم نہیں کیا گیا. اور ایک بار پھر جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی یورپ کیوں امریکہ کے دباؤ میں آ جاتا ہے,
एक तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप हैं जिन्होंने नेटो को एक तरह से यूक्रेन की जंग से अलहदा किया है, प्रेसिडेंट ट्रंप है जो यूरोप को कहते हैं कि जी हम आपको किसी तरह भी आपका दिफा नहीं कर सकते हैं, और दूसरी जानिब आपको पता होगा कि यूरोप इस वक्त अपने बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रहा है। जर्मनी की फर्स्ट टाइम जीडीपी ग्रोथ जो है वो 0 पे चली गई, इसी तरह इटली, फ्रांस और यूके भी सफर कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल ये है कि इस G7 के एलामिये का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन इससे एक बार फिर मगरिब का और अमेरिका का दोहरा में यार सामने के नजदीक जो एग्रेसर है वो हर हालत में दूसरा मुल्क ही है, इसराइल नहीं हो सकता, जो कि पूरी दुनिया को नजर आता है। और इसीलिए चीन ने और रशिया ने और बहुत सारे ममालिक ने इस G7 के एलामिये पर बहुत बड़ी तनकीद की है और इसको एक आप समझ लें कि गैर मुनासिब एलामिया करार दिया गया है कि इसका कोई रियलिटी से ताल्लुक नहीं है। जी अच्छा सर, नॉर्मली ऐसा होता है कि जंगें तब होती हैं जब जो हालात हैं, जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं तो उसकी तरफ, जंग की तरफ लेके जा रही हैं। यहाँ हमें मुझे लग रहा है कि इजराइल और अमेरिका ने पहले तो कर ही लिया जंग का इरादा, उसके बाद हालात पैदा किए जा रहे हैं उल्टा। बिल्कुल, देखिए ये अमेरिका की तारीख है। अमेरिका ने इराक पर जब हमला किया और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का नाम लिया, तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का कोई वजूद नहीं था, वो यही करता आया है। इसी तरह इसराइल, आपको पता है 2015 की नेतन्याहू की तकरीर उठा के देखें तो वो उस वक्त भी यही कह रहे कि ईरान जो है वो चंद हफ्तों में एटमी धमाका कर सकता है। 2009 में भी यही कह रहे, आज 2025 में भी उन्होंने अटैक करते वक्त यही बहाना लगाया कि चंद महीनों में ईरान ये कर लेगा। गोया के अवाम और अपनी पब्लिक को भी और दुनिया को भी, अक़वाम मुत्तहिदा को भी एक जैसे अल्फाज से बेवकूफ बनाया गया अपना मकसद हासिल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि इनके साथ ये हुआ जिसको आप अंग्रेजी में मिसकैलकुलेशन कहते हैं, वो की गई है। इसराइल को अपनी पड़ गई जब ईरान ने बड़ा भरपूर जवाब दिया है। अभी तक ईरान टोटल 11 हमले कर चुका है, मिसाइल्स के और ड्रोन अटैक के, और उसमें से हर गुजरते हमले के साथ उनकी परफेक्शन में बेहतरी आ रही है। और जो इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम था जो कि मिसाइल्स को रोकता है, ड्रोन्स को रोकता है, वो दिन ब दिन फेलियर की तरफ जा रहा है और उसकी जो रोकने की सलाहियत है वो कम होती जा रही है। तो इस हवाले से खुद इसराइल के अंदर भी अब बहुत परेशानी और हमें वो मनाजर देखने को मिल रहे हैं जो हम गजा के मजलूमों के देखते थे और हमें दुख होता था। तो आज इसराइलियों को तल अवीव में और बहुत सारी जगहों पे जब पनाहें लेनी पड़ रही हैं तो ये वही मनाजर हैं जो उन्होंने गजा पे पिछले 2 साल से। अच्छी बात है कि ईरान ये नहीं कि हम स्लोली अटैक करें, इनका शुरू में इसको बर्बाद कर दो, तल अवीव को तो तबाह करो, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये शुरू का जो एग्रेसिव इनके अटैक्स हैं ये स्मार्ट मूव है ताकि मैक्सिमम आप इनको इस वक्त अभी अमेरिका के शामिल होने से पहले इतना डैमेज कर दो तल अवीव में कि वो उससे रिकवर ना कर पाए। अच्छा आमिर साहब, मुझे बताएं कि बहुत से एनालिस्ट ये कह रहे हैं जिनका ज़ाहिर मुशाहिदा भी है कि ईरान को इस स्टेज पर लाया जाएगा, इतना प्रेशर डाला जाएगा उनके ऊपर कि वो बो डाउन करने पे मजबूर हो जाए और कोई किसी किस्म की डील हो जाए। तो आप इस नहज पर पहुंच गए हैं हालात कि यहाँ से पीछे जाया जा सकता है, या फिर नहीं अब ईरान ने सोच लिया है कि उन्हें अटैक ही करना होगा, लड़ना? मेरा ख्याल ये है कि ईरान का जितना इन्होंने पहले दिन नुकसान कर दिया, जिस अंदाज में उनकी सीनियर लीडरशिप को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, और उसके बाद जिस अंदाज में ईरान ने रिकवरी की है, मैं समझता हूं कि अब ईरान जो है वो ज्यादा मजबूत पोजीशन में है और वो बार बार ये कह रहा है कि हमारे पास खोने को बहुत कुछ है, जबकि इसराइल के पास खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि इसराइल छोटा सा मुल्क है। इसराइल की आबादी जो है वो ईरान के एक बड़े शहर जितनी है। तो इस हवाले से अगर आप मौजूदा सूरत में देखें तो ये अभी जो नादिया बात कर रही थी ये बिल्कुल ठीक है कि एक्चुअली ईरान की कोशिश यही है कि मैक्सिमम इनको डैमेज किया जाए इससे पहले कि ट्रंप और अमेरिका इसमें शामिल हों। और अमेरिका ने बड़ा वाज़े तौर पर कहा है कि जी हम जो हैं वो किसी ना किसी तरह इनको बड़ी तबाही पहुंचा सकते हैं। तो उसके जवाब में ईरान ने यही कहा कि फिर अमेरिका के मुफादात हैं, वहां पर बहरी बेड़े हैं, अमेरिका के इराक में अड्डे हैं। सो अगर अमेरिका शामिल होता है तो ईरान के लिए जो अटैक करने के टारगेट्स हैं वो इसराइल की निस्बत बहुत करीब आ जाएंगे। अभी इसराइल को अटैक करते हुए उसको 1500 किलोमीटर दूर के मिसाइल्स फेंकने पड़ते हैं, क्योंकि इसराइल और ईरान की सरहद में 1500 किलोमीटर का फासला है। जबकि अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो अमेरिका के तो अपने जो एसेट्स हैं, जो अड्डे हैं और जो बहरी शिप्स हैं और जो जहाज हैं वो तो बिल्कुल खलीज फारस में और ईरान के करीब करीब हैं। तो सूरत हाल बहुत खतरनाक हो जाएगी। एक बात हमें समझनी होगी कि अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है फिर चाइना के इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं, रशिया के इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं, और वो जो वर्ल्ड कैसे है ना, ये कैसे
ये क्या होगा आप प्रिडिक्ट करते हैं? यानी चाइना कैसे आएगा और जी, रशिया क्यों आएगा? एग्जैक्टली। देखिए नादिया, दो बातें हैं। अभी आपने देखा कि कल चाइना ने एक बड़ा अहम बयान दिया, उनके प्रेसिडेंट ने, कि जो सदर ट्रंप के बयानात हैं वो जलती पर तेल का काम कर रहे हैं कि ईरानियों तेहरान के शहरी खाली कर दें, ईरान को बहुत बुरा सबक सिखाया जा सकता है, हम जब चाहे खामनेई को निशाना बना सकते हैं। तो उसके जवाब में चाइना ने जो बयान दिया उसका बड़ा वाज़ेह मतलब ये है कि अगर अमेरिका इस जंग में शामिल होगा तो फिर चाइना भी ईरान के दिफा के लिए आगे आ सकता है, रशिया भी आ सकता है। और यही आपको तारीखी तौर पर चाहे पहली आलमी जंग देख लें या दूसरी आलमी जंग देख लें, उसमें पहले छोटे से तनाज़े से बात शुरू हुई ऑस्ट्रिया में, और उसके बाद जिस अंदाज में वो तीसरी आलमी जंग में बदली, आज के हालात तो बहुत खतरनाक है। आज वहां पर सूरत हाल ऐसी है। और वही सर, जब आपने जो बात की है, यूएसएसआर जो है, रशिया एक लेसन लर्न कर चुका है अफगानिस्तान में कि अमेरिका का तसल्लुत दोबारा वो नहीं। हाँ जी, सही कह रहा हूं जी, फरमाइए। और बिल्कुल, और अमेरिका की बदकिस्मती यह है कि अमेरिका अभी तक अपने आप को अकेली सुपर पावर समझ रहा है, जबकि अब अमेरिका एक मैं समझता हूं कि गिरती हुई सुपर पावर है, और उसके मुकाबले में चाइना और रशिया जो हैं वो मिलकर एक बड़ी सुपर पावर की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। और खुद चाइना की माइट बहुत बड़ी है। और एक और आपको अहम बात बताऊं कि जिस अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने 6 मई से 10 मई तक इंडिया को धूल चटाई है, उसने मुसलमान ममालिक में एक बहुत बड़ा हौसला पैदा कर दिया कि हम अपने से 8-10 गुना बड़े दुश्मन को भी धूल चटा सकते हैं, जमीन पे गिरा सकते हैं। और इसराइल तो ईरान के मुकाबले में बहुत छोटा है। अगर अमेरिका बीच में आ भी जाएगा तो फिर जो है वो सूरत, अगर मुसलमान ममालिक एक जगह इकट्ठे रहे, जो अभी तक तो काफी सूरत हाल बेहतर। बहुत शुक्रिया आप, बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत जबरदस्त बातें बताई। थैंक यू। एक ब्रेक लेते हैं। राइजिंग शाइन में हेडलाइंस होंगी, हेडलाइंस के बाद वापस आएंगे और बहुत सा कंटेंट हमारे पास है आपको बताने के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइज एंड शाइन में अब हम जरा मौसम की बात करें। मौसम की बिल्कुल हमने बात करनी है, क्योंकि मौसम की शिद्दत से बहुत लोग मुतासर हो रहे हैं। कराची में और सिंध में तो काफ़ी ज़्यादा सूरज आग बरसा रहा है, और बताया जा रहा है कि दिन के औकात में 44 डिग्री तक महसूस किया गया है। यानी टेम्परेचर 40 होगा, 38 होगा, लेकिन 44 डिग्री महसूस किया गया है। तो ये मौसम किस तरफ हमें लेकर जाएगा, कितनी गर्मी मजीद होगी, तो हम ये बार बार अपने शो पर इसीलिए बताते हैं कि लोग भी जानना चाहते हैं ना। लेकिन शाम बहुत प्लेजेंट थी, शाम प्लेजेंट है, कराची की बात। ठंडी हवा। मैं जब खिड़की से देखती हूँ ना, पौधे हिल रहे हैं, मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ कि हवा चल रही है। इसका मतलब है कि सबके लिए आसानी है। हवा जब यहाँ रुकती है ना कराची में, आप यकीन करें वाकई सांस नहीं आता, बहुत सांस नहीं आता, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन बारिश होना बहुत जरूरी है। आज भी मुझे लग रहा था आते हुए बादल थे, आज ज्यादा प्लेजेंट था, बादल थे, और ये कहा जा रहा है किसी भी मौके पर बारिश हो जाएगी अब 2 से 4 दिनों के अंदर अंदर कराची में। मैं तो बारिश देख के आई हूँ। मैं इसलिए बारिश देख के आई हूँ जो हमारे रास्ते में हमें सता रही हैं, नहीं, हमें तपा रही हैं। बारिश से क्या होता है, बारिश से क्या होता है, सड़क पे पानी खड़ा हो जाता है, ठीक है जी, फिर आपकी गाड़ी खड्डों में जाती है, ट्रैफिक जैम होते हैं। मैं तो यही देख के आई हूँ। कहाँ थे? इस्लामाबाद में ये देख के आई हैं? इस्लामाबाद ऐसा नहीं है ना, एयरपोर्ट के पास आपकी सोच है। अल्लाह माफी, जितने लोग बारिश के बगैर ही हुआ नहीं, वो मेरे ख्याल गटर का पानी था। लेकिन हालात ऐसे थे जैसे जो बारिश के बाद होते हैं। इतनी तकलीफ दे, इतना गंदा ट्रैफिक जैम, और मुझे तो बारिश ही लगा शायद, लेकिन वो गटर के पानी की शायद बारिश थी, जिससे बहुत मुश्किल हो रही थी। बारिश अब्रे रहमत कब बरसेगा, ये हम जानेंगे। हमें मेट ऑफिस से अंजुम नज़ीर साहब ने ज्वाइन किया है। अंजुम साहब हमेशा जब भी हम उन्हें मदद करते हैं आते हैं और बड़े हंसते मुस्कुराते हमें खराब मौसम का अहवाल देते हैं। अंजुम साहब बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने। बताया भाई मौसम का क्या अहवाल है, बारिश होने जा रही है कराची में, नहीं होने जा रही, क्या सूरत हाल है? जी बहुत शुक्रिया। पिछले 2 दिन कराची वालों ने एक्सटेंसिव हीट देखी और टेम्परेचर 40 तक पहुंच गया, हवा ना होने के बराबर थी, जिसकी वजह से फील्स लाइक जो है वो 4 से 5 डिग्री ज़्यादा रहा। ताहम आज से कराची का मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। अब आने वाले दिनों में मौसम कराची का बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर जो एक्सपेक्टेड होगा वो 34 से 36 तक होगा। इसके साथ साथ समुद्री हवाएं प्रॉपर तरीके से चलेंगी। स्काइस पर जो है वो सुबह और स्पेशली रात के औकात में आपको समुद्री बादल भी दिखेंगे। रात गए या अली सुबह कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, और इसके साथ साथ मौसम प्लेजेंट रहेगा। बारिश के लिए अभी कराची वालों को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। कितना? तकरीबन 25 तारीख तक जो है इंतज़ार करना पड़ेगा। 25 तारीख के आसपास एक
बारिश बरसाने वाला सिलसिला मुल्क के तकरीबन अक्सर इलाकों को मुतासिर करने जा रहा है, जिसमें एक्सपेक्टेड ये है कि कराची में भी इंशाल्लाह बारिश होगी। अच्छा, क्या बात है, मतलब ये कि वो दुपट्टे उड़ेंगे हैं जी, चादरें और जो कपड़े हम सुखा रहे हैं वो भी उड़ जाएंगे, बाल भी उड़ेंगे, वो दिन आ गए हैं। भाई मौसम से मूड भी चेंज हो जाता है ना अंजुम भाई, आप इस गर्मी में इतने खुशगवार मूड में हैं, तो जब बारिश होगी तो आपका क्या हाल जी, जो शूटिंग कर रहे हैं प्लीज अपनी शूटिंग प्लान कर लें। बारिश का सीक्वेंस के लिए प्लीज टैंकर का पानी ना मंगवाना ड्रामा वालों। इन्हीं दिनों में आप अपनी शूटिंग रख लें। पता कितने टैंकर आते हैं, मैंने कितने शूट किए, टैंकरों की बारिशें हो रही होती है और हमारे रीटेक में बारिश तो हो गई, ऊपर। मुझे दुख हो रहा था, फिर उसके बाद फिर टैंकर। तो ये तो अपनी रियल बारिश हो रही है, इसमें शूटिंग्स रख लें आप। अच्छा अंजुम भाई, तो यानी इसका मतलब ये है कि ये अब ये जो 5, 6, 7 दिन है ये प्लेजेंट रहेगा, बादल रहेंगे, सूरज डायरेक्ट जो है गर्मी नहीं और हीट वेव की सूरत हाल अब नहीं होगी, यानी ये कह सकते जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये कराची का आपने बताया स्पेसिफिकली या फिर पूरे मुल्क में है? ये सिर्फ मैंने स्पेसिफिकली अभी कराची की बात की है। अगर हम मुल्क की तरफ चलते हैं तो मुल्क में जैसे सिंध के जो नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर अभी गर्मी की शिद्दत रहेगी, तकरीबन 44 से 46 तक टेम्परेचर जा सकता है। इसके साथ साथ सदरन पंजाब में थोड़ी सी गर्मी रहेगी। अगर हम ऊपर चलते हैं तो मौसम कदरे बेहतर होगा। इस्लामाबाद के आसपास जो टेम्परेचर है वो 36-37 की रेंज में होगा। लाहौर भी तकरीबन लाइक वाइज होगा। ताहम 22 और 23 तारीख को इस्लामाबाद और लाहौर में बारिश के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे अपर एरियाज़ हैं, जो अपर केपी के यहाँ जीबी और उससे मुल्हिका इलाके हैं, यहाँ पर भी बारिश के इम्कानात बिल्कुल मौजूद हैं 22 और 23 तारीख को, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा हैवी बारिश नहीं है। ताहम इस्लामाबाद में 22 और 23 तारीख को एक अच्छा स्पेल मतवक्को। क्या बात है। मैं आपसे अंजुम भाई एक और सवाल पूछूंगी, आप बरादराना भी मुझे जवाब दे सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, हम आपको जज नहीं करेंगे। मुझे बताएं कि अभी सफ़र वफ़र कहीं रखें कि मतलब या टर्बुलेंस के ज़्यादा चांस हैं, जो जहाज़ से सफ़र करना चाह रहे हैं, समर वेकेशन है, फैमिलीज़ जाएंगी, मुल्क से बाहर भी जाएंगी, तो आपको लगता है कि बहुत टर्बुलेंस होगी, टिकट ना बुक करें? नहीं देखिए, इस दौरान अभी जब तक कोई रेनी स्पेल नहीं है, जब अभी तो क्लियर हुआ है स्काइज ऑलमोस्ट पाकिस्तान में, तो आप बिल्कुल सफ़र कर सकते हैं। याद रखिएगा कि जब बारिश बरसाने वाले बादल आते हैं तो उसके साथ टर्बुलेंस ज़रूर होती है। जी, वही तो डर लगता है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जनाब ये जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस और महकमा मौसमियात ने ये शहरियों और रिहायशियों को इंतबा जारी किया। अच्छा, इंतबा ये है कि आने वाले दिनों में मुल्क के तमाम इलाकों में, मैदानी सिंध के जो इलाके हैं कराची और हैदराबाद, यहाँ 47 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस के दरमियान टेम्परेचर के बारे में बताया गया है, और बहुत सारी गाइडलाइंस और भी दी हैं। गाड़ी को खाली कर दें, गैस का मवाद कोई भी लाइटर्स ना रखें गाड़ी में, कार्बोनेटेड मशरूबात ना रखें, वेरी गुड, ये सारी चीजें। तो अंजुम भाई जरा इसकी मुझे डिटेल्स दीजिएगा। सेफ्टी देखिए जी, सेफ्टी बिल्कुल बढ़ा अपनी जगह है, लेकिन टेम्परेचर्स की जो रेंज बताई है एज सच ऐसा कोई इम्कान इवन पाकिस्तान भर में नहीं है, कोई 47-48 की तरफ टेम्परेचर नहीं जा रहा अब आने वाले दिनों में फिल वक्त। दूसरी बात यह कि सेफ्टी तो ऑफ कोर्स आपको रखनी चाहिए। अगर आप गाड़ी में कोई चीज़ ऐसे रखते हैं और गाड़ी आपकी लॉक होती है तो आपको पता है कि अगर आपकी गाड़ी सन एक्सपोजर में खड़ी है तो उसका टेम्परेचर वैसे ही बढ़ जाता है। तो इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं, जैसे परफ्यूम हो गए या बॉडी स्प्रे या गाड़ी की जो स्प्रेज होते हैं जिसमें गैसेस होती हैं, लाइटर्स होते हैं, वो तो आपको वैसे भी गाड़ी में नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा भी आपके जो फोन के वो चार्जिंग बैंक्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, जिसमें भी आपकी लिथियम बैटरी है ना, वो फट सकती है, एक्सप्लोसिव है वो। इसी अच्छा, फिर साथ में इसके देखिए हेयर स्प्रेज, ये स्प्रे करने वाले कैन्स, ये जिसमें गाड़ियों में रख लेते हैं एयर फ्रेशनर्स होते हैं, ये इसके ऊपर देखिए लिखा होता है पीछे इनफ्लेमेबल। और इनफ्लेम के लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ आप इस पे लाइटर करीब लाएंगे आग तो ये फटेगा, ये ज्यादा हीट से भी फट जाता और है। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर हम बात करें दोपहर 2 बजे से और ये 5 बजे के दरमियान या 1 बजे से 5 बजे, कितना रहेगा टेम्परेचर अंजुम भाई? कराची की बात जी कराची की बात मैं करूँ। कराची में जी आज एक्सपेक्टेड जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 35 से 36 तक होगा। ठीक है, यानी बादल रहेंगे। ठीक है, बेहतर जी, बादल रहेंगे। दोपहर के औकात में थोड़ी सी डेंसिटी कम हो जाती है, सुबह और शाम के औकात में बादलों की डेंसिटी ज्यादा होती है, हवा चलती रहेगी, इसलिए मौसम कदरे प्लेजेंट होगा। बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर साहब ने। और साथ साथ इसमें हम कहेंगे कि समुंदर के पास जाना चाहिए, या ये स्विमिंग के हम बड़े हादसात सुनते हैं, समुंदर गए और ये टाइम मेरा ख्याल शायद स्विमिंग का ना हो, तो ये भी जरा चेक कर लीजिएगा। मानसून वगैरह में स्विमिंग समुंदर जो है ना खतरनाक। अच्छा, इसकी गाइडलाइंस थोड़ी सी और है, बता देते हैं लोगों की फायदे की बात है। गाड़ी की खिड़कियां थोड़ी सी खुली रखें, जब भी खड़ी हो गाड़ी आपकी पार्किंग में तो आप थोड़ा सा उसका जो विंडोज है उसको खुला रखें, और बच्चों को गाड़ी में छोड़ के नहीं जाना। अच्छा जी, इसके ऊपर तो अब सजाएं, आपको पता है मिडिल ईस्ट वगैरह में हो रही है, लोग बच्चों को छोड़ के कि मैं भी आया
اور بچوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں ایسے سفوکیٹ ہو جاتے ہیں. پلیز بچوں کو گاڑی میں چھوڑ کے آپ نے نہیں بالکل. اچھا ایک اور نادیہ ذرا غور طلب بات ہے, بچھوؤں, چھپکلیوں اور سانپوں سے محتاط رہے. میں ابھی پیر اوپر کر کے بیٹھ جاؤں گی اس شو میں. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ زہیر؟ کیونکہ اپنے بلوں سے نمایاں طور پر وہ باہر آ جاتے ہیں اور ٹھنڈے مقامات کی تلاش میں کھیتوں اور گھروں کے واش روم وغیرہ میں داخل ہو سکتے ہیں. تو بچھوؤں سے آپ نے بچنا ہے. کیا یہ بات چیزیں ہے, بھی ساری. بچھو کہاں سے آ اچھا ایک اور خبر یہ ہے کہ کراچی کی 20 سڑکوں پر رکشوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے, جن میں شارع قائدین ہے, یا چندی گڑھ روڈ ہے, شیر شاہ سوری روڈ ہے, عبداللہ ہارون روڈ بھی شامل ہے. کمشنر کراچی نے شہر کی 20 سڑکوں پر رکشوں کے داخلے پر پابندی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. لیکن ڈمپر چلتے رہیں گے, ٹھیک ہے, پابندی ڈی آئی جی ٹریفک ڈمپر پہ کوئی پابندی نہیں ہے لگائی گئی ہے. ویسے ہے یا نہیں ہے؟ ڈمپر پہ بھی پابندی ہے, لیکن وہ ڈمپر پہ پابندی کا عمل درآمد نہیں ہوتا. تو اب شہر قائد کی 20 سڑکیں ہیں, اس پر 2 ماہ کے لیے یہ جناب یہ پابندی لگائی گئی ہے. اور اس میں یہ کہا گیا ہے, بڑی امپورٹنٹ یہ مین سڑکیں, وجہ یہ ہے نا کہ ٹریفک جیم کی صورتحال ہوتی ہے, ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, رانگ سائڈ سے رکشہ آ رہے ہوتے ہیں, پھر ان کی جو رکشہ کھڑی کرنے کی جگہ یہ کہیں بھی کھڑی کر دیتے ہیں, بیک ٹو بیک کھڑے ہوتے ہیں تو ٹریفک کا فلو رکتا ہے. تو اس تمام تر صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ جوہر موڑ کی طرف یا پھر نارتھ کراچی کی طرف گلشن, گلستان جوہر کے جو علاقے ہیں, یا پھر ملیر کا علاقہ ہے, شاہ فیصل کا علاقہ ہے, یہاں ایک ٹریفک چل رہی ہوتی ہے, اس میں اس کا مومنٹم رکتا ہے کیونکہ رکشے بہت زیادہ تعداد میں ایک سائڈ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ایک پینک کسی کیفیت ہوتی ہے, رانگ سائڈ سے وہ ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے اس تمام تر صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید وہی کہ فیصلہ کیا مطلب سوچ کے کہ ہم ایسا کیا کریں کہ جس سے ٹریفک کا دباؤ ہے جو وہ کم ہو. کوئی ٹائمنگز وغیرہ بھی نہیں ہے, بس یہ ان روڈز پہ آ ہی نہیں سکتے. بالکل. اچھا چنچی رکشوں پر پابندی اور دیگر رکشوں پر بھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ضرور کہیں گے, ٹھیک ہے, آپ نے یہ مد نظر رکھتے ہوئے حالات و واقعات کو کیا ہے ٹریفک کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے, لیکن دیکھیں ان رکشوں سے ان کا روزگار بھی جڑا ہوا ہے. پھر یہ کیا کریں؟ یہ ہمیں ہمیشہ جب بھی کوئی پالیسی بنے یا کوئی قانون سازی ہو, عمل درآمد کرتے ہوئے ان پہلوؤں پر ضرور ذرا غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کا روزگار ایک چیز سے جڑا ہوا ہوتا ہے, تو وہ کیا کریں گے جو اپنا بریڈ اینڈ بٹر اس سے کما رہے ہیں اور ڈے ٹو ڈے بیسس پر وہ آٹا اور چینی اور دال لے کر جاتے ہیں کیونکہ وہ رکشہ چلا رہے ہیں یا دیگر ٹھیلے لگا رہے ہیں, تو پھر وہ کیا کریں گے, کہاں جائیں گے؟ تو اس کا حل ضرور نکالنا ہے. یہ بالکل ایسی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہائیجین کے لیے آپ صابن سے ہاتھ دھوئیں, آپ سوپ کا استعمال کریں, تو آپ سوپ کا استعمال تو کریں, آپ نے بتا دیا, لیکن یہ اویلیبل کیسے ہوگا سلمز میں, کچی آبادیوں میں, جو کہ اپنی 2 وقت کی روٹی مشکل سے کما رہے ہوتے ہیں. میں یہ حیران ہو رہی ہوں, کچھ لوگوں نے قسطوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں رکشے. بالکل ایسے, وہ روزانہ دیتے ہیں پیسے دینی ہے, جس کے اب وہ نہیں کام کر سکیں گے, وہ قسطیں کون دے گا؟ بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے نا, تو وہ ان سے obviously وہ واپس لے لیں گے, بڑی مشکل ہوگی. لیکن پھر بھی جو باقی سڑکیں کھلی ہیں آئی تھنک ان کو پھر وہاں جانا پڑے گا, کیونکہ بہت سارے لوگ تو سفر ہی صرف پسند کرتے ہیں رکشے میں کرنا. نہیں, اور نہیں پسند نہیں, مجبوری بھی ہو جاتی ہے. اس میں دیکھیں مجبوری کیا ہے کہ آپ کا بسز کا جو نیٹ ورک ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. کراچی میں 3 کروڑ سے زائد کی آبادی ہے, لوگ گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں بس کے انتظار. ٹیکسی تو ہے ہی نہیں, اب جو گھنٹوں انتظار کرتے ہیں, بس کا انتظار ہو رہا ہے, 1 گھنٹے 2 گھنٹے کھڑے ہوئے, بس نہیں آ رہی, اگر آ رہی ہے تو اوور کراؤڈڈ ہے, پھر بھی مل جاتا ہے, رکشہ پھر بھی مل جاتا ہے, رکشہ مل جاتا ہے اور اس سے آپ اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں سستے میں. چلیں ابھی 2 مہینے کی بات ہے, لیٹس سی کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. کیپ واچنگ, ہم چھوٹی سی بریک لے کے فوراً واپس آ رہے ہیں. اسٹے ود اس, سن رائز اینڈ شائن 365 نیوز پہ صرف. گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. جنگ کے حالات تو اپنی جگہ, لیکن ہم نے بھی جو ہے نا اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے بہت ساری چیزوں پہ ہم نے ریسرچ کر کے آسانیاں بنانے کے لیے ہم نے بھی بڑی تباہی جو ہے ہم اس دنیا پہ لے کے آئے ہیں. اس میں سے ایک تباہی کا نام ہے پلاسٹک بیگز, پولیتھین بیگز. تھوڑا کرتے ہوئے آسانی میں کیا ہے, یہ تو تھیلی پھٹتی نہیں, شروع یہاں سے ہوا, آسان ہو جاتا ہے, سامان نہیں گرے گا, ارے بڑی اسٹرانگ ہے, کتنا سامان ڈال دو, کتنا آسان ہے, کتنا لائٹ ہے. یہ کرتے ہم نے ایسی بربادی ہم اس دنیا پہ لے کے آئے ہیں پورے ملک میں. اور یہ ہم نے سوچا ہی نہیں, تب کسی نے نہیں سوچا کہ یہ تو ختم ہی نہیں ہوگا, یہ تو 100 سال تک رہے گا. اب اس کے اثرات نہیں, جب آپ ڈیمیج ہونا شروع ہوتے ہیں نا, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا غلط کیا, کیا صحیح کیا. اس سے پہلے آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. اچھا خیر, سندھ نے یہ کیا کہ اس پر پابندی لگا دی خرید و فروخت پر, اور اس پابندی کے لیے انہوں نے ڈیڈ لائن دی کہ 2 مہینے 2.5 مہینے کا وقت ہے, اس میں آپ پروڈکشن بھی بند کر دیں اور ریٹیلرز بھی سپلائی بند کر دیں. لیکن ایسا ہوا نہیں, اور ابھی بھی بہت سی شاپس پہ جو ایک کام کرتے ہیں ریٹیلرز شاپنگ بیگز کا, تو وہ وہاں پر موجود ہے.
ابھی ذرا دکھاتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں اور شاپ کیپرز کیا کہتے ہیں, ریٹیلرز کیا کہہ رہے ہیں. کیونکہ ہمارا ایک پیج پہ ہونا بڑا ضروری ہے. پہلے تو یہ سمجھنا کہ ہاں یہ بالکل صحیح قدم اٹھایا گیا ہے, تب ہم دل سے کوآپریٹ کریں. لیکن اسٹل ان کے ایشوز بھی ہوں گے, کچھ ان کی کوآپریشن کی ضرورت ہے. تو لوگ کنزیومر اور ساتھ میں یہ جو سپلائر بھی نہیں, دکاندار وغیرہ جو ہیں ریٹیلرز, وہ کیا کہتے ہیں. اس کا امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے. یعنی آپ شاپس میں مارکیٹس میں آپ وزٹ کر رہے ہیں تو یو سی کہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ پلاسٹک بیگز ہی یوز ہو رہے ہیں انفیکٹ. تو اس کو کنورٹ کرنے کے لیے وہ شاپر ختم کرنے کے لیے اور جو ہے کاغذ کے بیگ استعمال کرنے چاہیے, اور یا کپڑے کے بیگ استعمال ہو سکتے ہیں سبسٹیوٹ کے طور پہ. یہ تو 101% صحیح ہے کہ جو ہمارا انوائرمنٹ کا جو ایشو ہے سب سے مین, کہ یہ جو پولیتھین بیگز وغیرہ کا ہے یہ تو ہو جانا چاہیے بین. فیکٹریاں بند کرے گئی, اس کے بعد بھی تقریباً 2-3 مہینے تک جتنے بھی مارکیٹ میں مال ہے چلتا رہے گا. اس کے بعد مارکیٹ میں مال ختم ہو جائے گا, نہیں پلاسٹک رہے گا نہیں نام رہے گا. صحیح بات ہے, پلاسٹک سے جو ہے گند آلودگی پھیلتی ہے, اس سے اچھا کپڑے کی تھیلی اور کاغذ کی تھیلی استعمال کی جائے گی. ہو جائے گا انشاءاللہ, حکومت نے کہا ہے تو ہو جائے گا انشاءاللہ. ویری نائس. اور ایک اور چیز ہوتی ہے کہ مجھے ہوتا ہے کہ یہ جو بیگز آپ اگر لے بھی رہے ہیں بہتر کوالٹی کے, آپ کنزیومر کو چارج کریں. اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ جی 25 روپے کا بیگ ہے, آپ کو ایکسٹرا ایڈ کر دیں. اور یہ ہوتا ہے, ہم کچھ سٹورز میں جا رہے ہیں, بہت سے سٹورز کوئی نہیں آفر کر رہے, ہاں جی ہاتھ میں لے کے جاؤ یا کپڑوں میں اٹھا کے لے کے جاؤ, ناٹ آ پرابلم. لیکن اگر بیگ چاہیے تو نکالو, کہیں 100 روپیہ لے رہے ہیں, کہیں 25 روپے لے رہے ہیں, لیکن چارج کر رہے ہیں, آپ بھی چارج. اچھا, ایک جو شہری نے بات کی ہے نا وہ بڑی صحیح, جو چاچا بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ پہلے پروڈکشن پہ آپ نے پابندی لگا دی, بہت اچھا کیا, لیکن پروڈکشن سے جو سپلائی نکل چکی ہے اور جو ریٹیلر کے پاس تھی والوں کے پاس آ چکی ہے, تو اس کو آپ کنزیوم ہونے دیں. یعنی یہ ڈیڈ لائن ہے, اس کو بڑھا دیں. کارروائیاں جو آپ کر رہے ہیں, کریک ڈاؤن کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں یا جرمانے کر رہے ہیں, تو اس میں تھوڑی سی ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ, کیا خیال ہے, تھوڑی سی ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ ہو کہ جو مال رہ گیا ہے ان کے پاس, ریٹیلرز کے پاس, چھوٹے جو بزنس والے ہیں ان کے پاس رہ گیا ہے, تو وہ نکل جائے, بجائے اس کے کہ ان کو ڈسکارڈ کرنا پڑے, کیونکہ وہ 1 مہینے کا بھی 2 مہینے کا لاس برداشت نہیں کر سکتے ہیں. ان کی پوری زندگی ظاہر مفلوج ہو جائے گی اس سے. تو ان چیزوں کو ذرا دیکھنا پڑے. ہاں, سپلائرز پر یا پھر پروڈکشن پر آپ نے فل فور فائنز بھی کرنے ہیں اور ان کو پروڈکشن بھی بند کرنی ہے, کیونکہ ورنہ پروڈکشن آتی رہے گی تو پھر مسئلہ بن جائے گا. تو یہی آرگومنٹ رہے گا کہ انوینٹری موجود ہے, انوینٹری جب تک کنزیوم نہیں ہوگی تو ہمیں تھوڑا سا موقع. اور یہ اس وقت میں سمجھتی ہوں بہت اچھا موقع ہے بزنس کرنے والوں کے لیے کہ آپ فوراً اچھے سستے جو ہیں کپڑے کے بیگ, ٹھیک ہے نا, اور بلکہ ریسائکلیبل چیزیں جو ہیں میں تو کہتی ہوں وہ استعمال کریں. اتنا کپڑا ویسٹ ہوتا ہے, انہی کے بیگ بنا لیں ہیں. ایک لیکن ڈر یہ کہ اگر پیپر بیگ اتنے عام ہو جائیں گے تو کیا پھر یہ درخت نہیں کٹنے شروع ہو جائیں گے. ہر چیز کے پروز اینڈ کونز ہیں, درخت چاہیے ہوں گے, لیکن کیا چیز کم نقصان دہ یہ دیکھنی پڑے گی نا, کیا چیز آپ کے لیے بہتر ہے. ریسائکل آپ کریں چیزوں کو, اسی سے پیپر بیگ, اسی سے آپ کے کپڑے کے بیگ, وہی چیزیں بنیں. کیونکہ یہ پولیتھین بیگ جو ہے نا, یہ تو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے, یہ انوائرمنٹ کے لیے زہر ہے. کیونکہ دیکھیں یہ نہ ہی ڈسکارڈ ہوتا ہے, نہ یہ ریسائکل اس طریقے سے ہو پاتا ہے, اس کا کچھ نہیں. آپ جلا دیں, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچرا کنڈیاں جو ہیں بہت سے علاقوں میں, وہاں کچرے کو آگ لگاتے ہیں, تو یہ پولیتھین بیگز بھی جل رہے ہوتے ہیں. فیوم جو دھواں اٹھتا ہے وہ اتنا انتہائی مضر صحت ہے آپ کے لیے, اور وہ تحلیل نہیں ہوگی وہ پولیتھین بیگ, وہ ہمیشہ رہے گی. اڑتے کتنے, ہوا چلتی ہے تھوڑی سی, ہمارے تو یہ ایسے اڑ رہے ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس سے, بہت خطرناک ہے. سمندر میں جو ہیں سارے آپ کی سی لائف ہے وہ کتنی افیکٹ ہو رہی ہے. ٹرٹلز نے یہاں آنا چھوڑ دیا, کل یہ بات ہوئی تھی, بہت بری. لیکن یہ نہ کہ اس کو حل کرتے کرتے ایک نیا مسئلہ ہم اپنے لیے پیدا کر لیں, تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیسے دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے. بایو ڈیگریڈیبل چیزیں ہیں اور ریسائکل جو ہو رہی ہیں چیزیں. میں نے ایک ویڈیو ایک بار دیکھی تھی کہ کچرا سونا ہے, جو کچرا رہ جاتا ہے اسی سے یہ کچھ چیزیں بنے تو فائدہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے, یہ بھی انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہے. اگر اس کے اوپر توجہ کی جائے تو ہمیں زمزم سعید نے جوائن کیا ہے, اور زمزم سے ہم جانیں گے کہ مختلف مارکیٹس میں اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں لوگ, بزنس کرنے والے ریٹیلرز کیا کہہ رہے ہیں, اور کتنا مال ابھی ہے مارکیٹس کے اندر یہ پولیتھین بیگز کا. جی زمزم. جی گڈ مارننگ زمزم, کیسی ہو؟ آواز نہیں پر جو ہے وہ مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے, اور اب جو ہے سندھ حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو اس پر عمل درآمد نہیں کرے گا اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی. اور بالکل کارروائیاں ہونا شروع تو ہو گئی, لیکن اتنا بڑا شہر ہے, ایک ساتھ پلاسٹک بیگز کا بند ہونا ظاہر سی بات ہے بڑا مشکل کام ہے. اور اس وقت بھی میں ایک شاپ کے باہر موجود ہوں, یہاں بریانی ملتی ہے, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلاسٹک بیگز اب بھی یہاں پر موجود ہیں. سب سے بڑا جو آلودگی کا سبب ہے
वो इन्हीं प्लास्टिक बैग्स की वजह से जो है वो बनता है। ये थैलियाँ जो है वो नालों में, गटर में जो है वो फंस जाती हैं, जिसकी वजह से पानी का बहाव जो है ये रोक देती हैं और सैलाब के खदशात इससे बढ़ जाते हैं, समंदरी आलूदगी बढ़ती है। यही वजह है कि माहौल को साफ बनाने के लिए प्लास्टिक बैग्स पर जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। शहरियों से जानते हैं, चले पाबंदी तो समझ आती है, लेकिन इसका मुतबादिल क्या है ये जो है वो अब तक नहीं पता। जनाब क्या कहेंगे, आप भी प्लास्टिक बैग लेकर जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब ये मजबूरी है, अब प्लास्टिक बैग है, नहीं तो पहले हम कपड़े के थैले इस्तेमाल करते थे, वो तो अब मजबूरी की वजह से ला रहे हैं। बाजार में ऐसी चीज़ें है नहीं। लेकिन हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। हाँ, ये अभी सुना है, अभी चंद दिन हुए पाबंदी लगी है, अब आगे हम करेंगे इसके लिए इंतज़ाम। नहीं लाएंगे प्लास्टिक बैग, अब दूसरा कपड़े की लाना पड़ेंगे। तो वो ज़्यादा महंगे नहीं पड़ जाएंगे आपको? नहीं, वो तो घर में बना के फिर लाना पड़ेंगे बाजार से। सही सही, बिल्कुल। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ दुकानदार से भी बात करूं। जनाब आप बताइएगा क्या कहेंगे, प्लास्टिक बैग पर तो पाबंदी है फिर भी इस्तेमाल हो रहा है। तो आज है इतने दिनों के बाद, ईद किससे आज ही है। मतलब ये इनका यही कहना है कि ईद के बाद जो है वो दुकान आज खुली है, कुछ वक्त दरकार हो के बाद जो है ये प्लास्टिक बैग्स कोशिश करेंगे कि ना इस्तेमाल किए जाएं, बल्कि इसकी जगह जो है वो कपड़े का बैग इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल, कुछ वक्त तो दरकार होगा, पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा इंतज़ामिया को भी। और हम तो इतने आदी हो गए थे इसके कि चाय भी, यानी होटल पे अपने चाय पार्सल करानी है तो गर्म गर्म चाय उस पॉलीथीन बैग में, हलीम उस पॉलीथीन बैग में, बिरयानी उस पॉलीथीन बैग में, यानी कैंसर का बाइस बन सकता है, एक तरह खतरनाक हो सकता है, आपको अंदाजा भी नहीं। अच्छा, और एक जब आप किसी जगह शॉपिंग करते हैं तो आप अगर 10 चीज़ें लेने जाते हैं ना तो वो आपको 5 बैग में देते हैं। ये भी नहीं कि जी एक बैग को पूरा भर दें, कि कम से कम। मुझे इतना दुख होता है कभी देखिए कि जी फ्रीज़र की एक आइटम है अलग बैग में, थैली में आ रही है। ठीक है, हर ग्रोसरी के वक्त मैं जब गई हूँ तो मेरे साथ कोई 15-15 पीस बैग्स आए हैं। फिर मुझे इतना दुख होता था, मैं कहती यार ये तो मैं भी गलत कर रही हूँ, हम सब गलत कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इसके लिए अब हमें देखना होगा कि किस हद तक इसको नाफिज कर पाते हैं। लेकिन अच्छा इकदाम ये सिंध हुकूमत का है। अब हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी एक आई है, बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किस तरीके से किया जाएगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद साहिबा हमारे साथ होंगी। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए राइज एंड शाइन। कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों को लेके जब भी कोई बात आती है तो आई थिंक हर इंसान बड़ा हसास होता है। बिल्कुल ऐसी। और मुझे लगता है कि चीज़ें बड़ी पाकिस्तान में बड़ी स्लो डेवलप हुई हैं कि हमने बच्चों की प्रोटेक्शन, उनके राइट्स, उनकी बेहतरी के लिए काम होते हुए देखा हो। वेरी वेरी स्लो लगता है, जैसे बच्चे ही नहीं है। क्योंकि देखें ना, बहुत सारे बच्चे अब तो वैसे ह्यूमन राइट्स की हम बात करें तो बहुत कुछ, विमेन राइट्स की बात करें, बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो इस तरह बच्चों के हुकूक की भी हमने उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है, सेफगार्ड करना है। और उसमें एक शख्सियत ऐसी है जो कि ओवर द ईयर्स हम तो देख रहे हैं, क्योंकि हमारी फील्ड है, काफ़ी ज़्यादा इसमें कोशिश कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं और नए नए आइडियाज़ वो लेकर आती हैं। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तरफ से रिकमेंडेशंस आई बहुत सारी और वक्तन फ़वक्तन आती रहती हैं। तो जनाब इस पर पंजाब हुकूमत ने चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी का निफाज किया है, उसका ऐलान किया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी ये है क्या और इसमें कैसे बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, ये हम जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद साहिबा, जिनको तमगाए इम्तियाज भी मिल चुका है। जो इनकी कोशिश है, इनको सराहा गया है पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आई हैं हमारे। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच नादिया एंड ज़ुहैब फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। एंड बिल्कुल देखें, जो बच्चों का कॉज एक ऐसा है जिसमें हम सब यूनाइटेड हैं। आई थिंक पीपल अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो जिस फील्ड से हो, जिस पॉलिटिकल जो इनका जो भी बैकग्राउंड हो, दे ऑल यूनाइट ऑन दिस इशू रिलेटेड टू चिल्ड्रन, राइट? क्योंकि बच्चे हम सब के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी 2 साल से पेंडिंग थी इन द पंजाब गवर्नमेंट, एंड पंजाब इज़ द फर्स्ट प्रोविंस टू अप्रूव इट। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज। एंड इसका फ़ायदा क्या है? ओके, सो लेट्स कम टू द ऑब्जेक्टिव कि इसके क्यों हमने इसको अप्रूव करवाया। ये पॉलिसी है क्या? एग्जैक्टली। सो चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी बेसिकली एक फ्रेमवर्क देता है, लेमैन टर्म्स में बता रही है, एक फ्रेमवर्क देता है कि बच्चों के मामलात को, चाहे बच्चे के साथ अब्यूज़ हो, टॉर्चर हो, चाइल्ड बेगरी में बच्चा हो, गुमशुदा हो, बच्चा गुम हो गया,
کچھ بھی ہو تو اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے اور اس میں کون کون سے ڈپارٹمنٹس انوالو ہوں گے اور وہ کیسے کوآرڈینیشن کریں گے. فی الحال کیا ہو رہا ہے کہ سارے ڈپارٹمنٹس الگ الگ کام کر رہے ہیں. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی بچوں کے لیے کچھ کر رہا ہے, ہمارا اپنا چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھی, سوشل ویلفیئر بھی کر رہا ہے, ہیلتھ بھی کر رہا ہوتا ہے, پولیس بھی کر رہا ہے. پولیس بہت امپورٹنٹ ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ان کی کوآرڈینیشن آپس میں کسی کی نہیں ہے, زیرو. اب اس پالیسی کے تحت انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم بنے گا جس میں اگر کوئی فار ایگزامپل بچہ گم ہو گیا کہیں تو کوئی شہری بھی رپورٹ کر سکتا ہے. اینی ون 1121 ہیلپ لائن ہے یا 15 ہے, وہ ایک ڈیٹا بیس میں آ جائے گا. وہ آ جائے گا تو آٹومیٹکلی بیورو کو انفارم پتہ چل جائے گا, پولیس کو پتہ چل جائے گا, تو جہاں بھی وہ بچہ ہوگا جس کے پاس بھی اختیار ہوگا وہ ٹریس بھی کر سکتے ہیں, پھر اس کو ریسکیو بھی کر سکتے ہیں, اور پھر اگر اس کو کوئی میڈیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے تو انٹیگریٹڈ سسٹم ہے. یس اٹس جسٹ این انٹیگریٹڈ سسٹم, یو نو کوآرڈینیشن سسٹم بٹوین آل ڈپارٹمنٹس. یہ ٹیلی فون نمبر ہے یا یہ کوئی آن لائن ہے جہاں آپ مطلب کمپلین رجسٹر کریں گے, یا کوئی ادارہ ہے جہاں جانا پڑے گا؟ جی کہیں بھی جانا نہیں پڑے گا. بیسکلی 1121 ہیلپ لائن ہے, چائلڈ ہیلپ لائن, یا تو ادھر آپ کر سکتے ہیں یا پولیس کی ہیلپ لائن 15 اس پہ کر سکتے ہیں. بٹ اس پالیسی کے تحت بس یہ ہے کہ بچوں کے حقوق کا تحفظ جو ہے نا وہ جلدی ہو جائے گا. ابھی آپ کو پتہ ہے کتنا ٹائم لگتا ہے, کوئی چیز کبھی آپ رپورٹ کریں کوئی انسیڈنٹ تو وہ بچے کو ریسکیو کرنے میں ٹائم لگتا ہے پہلے تو رسپانس ٹائم, رپورٹنگ ٹائم, یہ ساری چیزیں دس از اے میکینزم ٹو ایکسپیڈائٹ رسپانس ٹائم اینڈ رپورٹنگ ٹائم. اچھا پیچھے پتہ چلتا ہے کہ بچے کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے, بچہ خطرے میں ہے, کچھ زیادتی ہوئی ہے, پھر اس کے بعد آپ لوگ کیا ایکشن لیں گے؟ اوکے, تو ابھی بھی جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی انفارم کرتا ہے ہماری ہیلپ لائن پہ یا مجھے ڈائریکٹ واٹس ایپ آ جاتا ہے یا ہمارے کہیں سوشل میڈیا پہ, ہم سب سے پہلے بچے کو اپنی کسٹڈی میں لیتے ہیں. تو وی آر دا اونلی ڈپارٹمنٹس یو نو ڈپارٹمنٹ جس کے پاس لیگل مینڈیٹ ہے کہ ہم سڑک سے بھی اور لوگوں کے گھروں سے بھی, اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے نیبر میں کہیں پہ بچے پہ تشدد کیا جا رہا ہے, ہم جا کے بچے کو ریسکیو کرتے ہیں. وی ٹیک اے سرچ وارنٹ, وی ہیو آور اون کورٹ. سو جی دس از دا اونلی ماڈل ان ساؤتھ ایشیا نادیا, وی ہیو آور اون کورٹ ان سائڈ دا بیورو, وی ہیو اے جج ہو سٹس دیئر, سیشنز جج. ہم امیجیٹلی سرچ وارنٹ لیتی ہے ہماری ٹیم اور جاتی ہے اور جا کے چیک کرتی ہے کہ وہ ایکچوئل ہو رہا ہے تو امیجیٹلی ریسکیو کر کے. اس کا مطلب یہ تو وہ جس طرح باہر میں کب سے کہہ رہی تھی کہ ہمارے سوشل سروسز کوئی نہیں, جو کہتے ہیں کہ جی بچہ اگر ابیوز ہو رہا ہے یا صحیح ٹریٹ نہیں ہو رہا ہے تو وہ اٹھا لیں گے. ہمارے یہاں خوف ہی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ اگر اس کے ساتھ غلط کوئی ٹریٹمنٹ ہو رہی کوئی اٹھا بھی سکتا ہے, کوئی سوال بھی کر سکتا ہے, کوئی حساب بھی کر سکتا ہے. اسٹیٹ کا کام ہے, بالکل یہ ہو رہا ہے. جی بالکل, دیکھیں بات ایک تو باہر جو کسی غیر نے کسی نے پکڑا بچے پہ ظلم کیا, لیکن جو گھروں میں بھی جو رائٹ پیرنٹس کبھی یا کوئی رشتہ دار یا کوئی بھی اگر بچے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو تو آپ ادھر بھی کمپلین ان کو کر سکتے ہیں. اور اچھا بچہ بھی کمپلین کر سکتا ہے, بچہ خود بھی کر سکتا ہے. ہم نے دیکھا بڑی اویئرنیس چاہیے. بچوں نے کیا کیا کہ جب ان کے سگے ماں باپ ان پہ ظلم اور تشدد کرے تھے وہ بھاگ گئے and then they complained to us, دوسرے لوگوں کے فون لے کے 1121 پہ خود کمپلین کیا and we've rescued so many of these children. اچھا سر جی ایک مجھے بتائیں, جب پالیسی کی ہم بات کرتے ہیں, پالیسی کی ہم بات کریں نا, پالیسی کا مطلب یہ کہ ایک بڑا یعنی لارجر پرسپیکٹو میں ہم بات کریں. جی جی ایک تو واقعہ ہو گیا, چائلڈ ابیوز ہوا, آپ کو رپورٹ ہوا, آپ نے لوگوں کو ذمہ داروں کو پکڑا, سزا دی دی, ٹھیک ہے. جی جی, لیکن ہمیں بچوں کو با اختیار بنانا ہے, پروڈکٹیو شہری بنانا ہے نا معاشرے کا, کیونکہ بچوں نے ہی اس ملک کی باغ دور سنبھالنی ہے. اب اس میں آپ نے کہا کہ ایجوکیشن منسٹری ساتھ ہے آپ کے, تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جب اب میں بات کر رہا ہوں چائلڈ لیبر کی, ٹھیک ہے, جو کہ ہر جگہ میکینکس کی شاپس اور یہ سارے آپ کو پتہ ہے. اب آپ نے تو یہ چائلڈ لیبر کے نام پہ ان کو ہٹا دیا کہ جی آپ ان کو نہیں رکھ سکتے. اب وہ بچہ پروڈکٹیو شہری کیسے بنے گا؟ اس میں تعلیم کا محکمہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اگر بچہ پڑھنے جا رہا ہے تو اس کو کچھ پیسے بھی ملیں, وہ وظیفہ بھی ملے کہ اپنے گھر اس کے گھر کا بریڈ اینڈ بٹر چلے. یہ سسٹم کیسے آئے گا اس میں؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں گی ابھی تک کیا کیا وٹنس کیا, جسٹ یو نو بلڈنگ اپ فرام یور نیریٹو. جب ہم بچوں کو ریسکیو کرتے ہیں نا تو وہی ماں باپ, جیسے ایک پل کے نیچے میں خود گئی لاہور میں, اینڈ وہاں پہ بہت غریب بچے ننگے پھر رہے وداؤٹ اینی سلپرز, اور آپ دیکھتے ہیں بھیک مانگتے ہوئے, نو دیٹ ان کے, اور ایک کپل پروڈیوس کرتا ہے 6 سے 7 بچے. اٹس اے بزنس اینڈ وہ اسی لیے کرتے ہیں تاکہ کچھ کو بھیک پہ لگائیں, کچھ کو ملازمت پہ لگائیں. بالکل ہم نے ان سے کہا کہ بیورو کو بچے دے دو, بیکاز چائلڈ پروٹیکشن بیورو آپ کو پتہ ہے تعلیم بھی دے رہا ہے. وی ہیو آور اون اسکولز ان سائڈ دا بیورو ان 14 ڈسٹرکٹس آف پنجاب. اینڈ تعلیم کے بعد ہم ان کو ہنر سکھاتے ہیں, ہم ان کو جابس دلاتے ہیں, ووکیشنل ٹریننگ. ہمارے بچے 18 سال کے بعد دے آر ورکنگ ان ملٹی نیشنل کمپنیز اینڈ یو ول بی ویری سرپرائزڈ, پیپل ڈونٹ ایون نو اباؤٹ اٹ. ایگزیکٹلی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. جو گاربیج ٹرک سے بچے لیے آئے نا ہمارے پاس, اب وہ
बड़ी मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन बड़े बड़े मल्टी नेशनल्स में काम कर रहे हैं अभी. सो दैट्स अ मॉडल दैट वी वांट टू डेवलप एंड इसको ज़्यादा इसकी पजीराई ताकि हो, तो ये हम करते रहे हैं. और आप सही, आपका इनका क्वेश्चन था कि उसके बदले में माँ बाप को पैसे क्या मिलेंगे, क्योंकि माँ बाप यही कहते हैं हम आपको दे दें, उसके बदले में जो हमें 30,000 महीने का 40,000 मिलता है वो आप देंगे क्या? चल रहा है. यस, उसका आंसर नहीं होता हमारे पास. उनको देना भी नहीं चाहिए जी. माँ बाप को क्यों दें? नहीं जी हम बच्चों को इस काबिल बनाएंगे, नहीं बच्चों को सिर्फ देखें, पैदा आपने अपनी मर्जी से किए थे, पाल नहीं सके. अब अगर आपकी जिम्मेदारी सिर्फ वो बच्चा है, उसके माँ बाप नहीं है. नहीं लेकिन देखिए कुछ तरीका कर वो नहीं, उनका बिजनेस है, उन्होंने पैदा ही उनको इसलिए किया. कुछ नहीं मिलना चाहिए ऐसे माँ बाप को, मिलना चाहिए उस बच्चे को. बिल्कुल अगर नहीं थे पैसे पैदा क्यों किया? नादिया बहुत से केसेस ऐसे हैं, बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें गुर्बत बहुत ज्यादा है. गुर्बत वाले बच्चे क्यों पैदा कर रहा है जो इतना गरीब है, जो नहीं पाल सकता? एवरी डे पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिसर्च 16,000 चिल्ड्रन आर बोर्न एवरी डे. अब देखिए मुल्क का हालत क्या, मुल्क की हालत है. वरना वो पैदा कर करके आपको देंगे. बिल्कुल. फिर कहेंगे अच्छा अगर आप हमें पैसे देंगी ये लीजिए, आपको 12 फिर आएंगे. जी. बट अगर एक जेन्युइन केस हो ना, और अगर हमने फैमिली सपोर्ट करनी है तो सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी है हर सूबे में है, उसूलन उनको चाहिए इस डिपार्टमेंट को और गवर्नमेंट को कि वो फैमिलीज़ को सपोर्ट करे. जिस तरह पंजाब में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो फैमिली सपोर्ट करने के, तो बच्चा हमारे पास आ जाए तब तक हम उसकी अपब्रिंगिंग करें, एजुकेशन करें, साथ साथ उनको भी सपोर्ट करें. तो इट शुड आइडियली वर्क एज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम. यू आर राइट, आई मीन बट जेन्युइन केसेस में. लेकिन जो नादिया कह रही है ऐसे बहुत केसेस हैं जो प्रोफेशनल वो बना दिया है एंड इट्स अ फ्रॉड. मतलब वो पैदा कर रहे हैं, वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बच्चों को और अपना जरिए आमदन बना रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग. देन उनको आपको देना बनता नहीं है. इसलिए मैं शहरियों को भी कहती हूँ जो देख रहे हैं कि जब चाइल्ड बेगर भी देखे ना उसको भीख ना दें, क्योंकि हमने उसको इनकरेज नहीं करना. आप इंस्टेड उसको या तो स्कूल में एडमिशन करवाएं या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में एडमिशन कराएं, बट डोंट गिव देम चाइल्ड मनी. की डेफिनेशन यानी कितनी एज वाइज अगर हम करते हैं? जी, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड जो कि पाकिस्तान ने रेटिफाई किया है, और पाकिस्तानी जितने भी कवानीन देख लें उससे 18 साल से कम उम्र जो भी होगा वो बच्चा है. 18 below 18 is a child. यानी अगर कहीं वो जॉब कर रहा है तो वो अलाउड नहीं, he is not allowed to do any job before 18. No. Yes. और ये बड़ी अच्छी बात है कि बच्चे को खुद पता हो कि जी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वाकई जान छुड़ाना चाहते हैं, उनको पता नहीं जाना कहाँ है, वो बाहर निकलते हैं, किसी दोस्त के पास गए, किसी के पास गए और वहाँ जाके एक्सप्लॉइट होते हैं, बिल्कुल किडनैप हो जाते हैं. तो उसमें कितना अच्छा हो कि उनको पता हो क्या उनकी सेफ्टी की जगह है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बड़ा मसला है, उसके बारे में बात करें. चाइल्ड सेफ हेवन है, ये बड़ा जरूरी है. हम देखते हैं कि 90% केसेस जो हम इंटरवीन करते हैं ना, चाइल्ड बेगर्स को रेस्क्यू करते हैं या बच्चों को मुलाजमत में से रेस्क्यू किया या बच्चे को मुश्किल, 90% चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं. वो शहर के होते ही नहीं है जहाँ पे उनके साथ ये हादसा होता है. They are from other parts of the country. सारे प्रोस्टिट्यूशन के लिए उनको, और ये मतलब ये भी the children are used. देखिए बाहर जब बच्चे भागते हैं ना सड़क पे, street child is vulnerable to sexual exploitation, to abuse, to torture, everything because he is vulnerable. नंबर 1 इस वक्त चल रहा है, इस वक्त कि जो ऑर्गन की आपकी चोरी हो रही है. बिल्कुल. बच्चों के ऑर्गन्स निकाल के अल्लाह माफी बेच देते हैं और बच्चे गायब, आपको पता ही कोई नहीं. बिल्कुल. ये मुझे इतना पहले होता था कि यार फकीर बना देते हैं, खौफ होता था कि जी ये आएगा ये कर देंगे. अब इतना खौफ आता है कि वो तो आपको बच्चों के ऑर्गन्स. अच्छा, इसमें पुलिस रिफॉर्म्स की भी जरूरत है. एब्सोल्युटली. पुलिस की ट्रेनिंग की, जुडिशरी की, आपको पता है हमने अभी जुडिशरी की करवाई अवेयरनेस सेमिनार. वो तो एक और टॉपिक पे था, हेग कन्वेंशन, लेकिन अब हम प्लान करें चाइल्ड प्रोटेक्शन पे जुडिशरी के साथ ट्रेनिंग कराना. एंड हम ग्रेटफुल के सारे जो चीफ जस्टिस हैं दे वर वेरी सपोर्टिव. उन्होंने अपने जजेस को नॉमिनेट किया हमारी उसमें आने के लिए अवेयरनेस सेमिनार. सो दे वांट टू, आई मीन दे वांट टू ब्रिंग रिफॉर्म्स. वी वांट टू हेल्प इन एनी वे. प्रोसिक्यूशन सिस्टम भी इसमें बड़ा इतना इंपॉर्टेंट अच्छा है. काम कर रही है. मैं तो अपनी उसमें बरादरी में भी कहूंगी, आर्टिस्ट बरादरी में, यू नीड हमारी कोई भी हेल्प, वी आर देयर फॉर यू. बिकॉज हम सालों से ये चाहते थे कि कोई ऐसा बच्चों के लिए काम किया जाए. अच्छा, एक और चीज अगर आप इसको इसमें इनकॉर्पोरेट कर दें, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, जब भी वो देखें कि कोई बच्चा ब्रूजेस के साथ आ रहा है, फ्रैक्चर्स के साथ आ रहा है, रिपीट, और ये कि बार बार आ रहा है, कभी कहीं गिर जाता है, कहीं कहीं चोट लग जाती है, जल रहा है, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो. चुप करके आए ये सब चाइल्ड सर्विसेज वाले बच्चे इन्वेस्टिगेशन करें. स्कूल्स में भी एंड हॉस्पिटल्स. जी, हम नॉर्मली देखते हैं बच्चे शिकायत नहीं करते हैं एंड स्कूल शिकायत करती. बिल्कुल. या माँ ही कर रही होती है कभी. सब कुछ पॉसिबल है आज के दौर में. तो ये कि उनको डर हो कि जी स्कूल या कोई रिपोर्ट कर देगा, और ये कि आप कहीं आसपास देखें तो जरूर रिपोर्ट करें. बच्चा अभी हमने यूनिसेफ के साथ मिलकर एक प्रिवेंशन कैंपेन लॉन्च किया. बिकॉज देखिए हम नॉर्मली कब सो के उठते हैं जब कुछ हो जाता है हादसा, हमें चाहिए प्रिवेंशन पे काम करें. यू नो प्रिवेंशन पे कैसे काम होगा? टारगेटिंग टीचर्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन.
بچوں کو بتائیں کہ ان کی اچھا کیا ہے برا کیا. اگر کچھ برا ہو تو ہاؤ شوڈ دے رپورٹ, کس کو, ٹیچر کو بتائیں فوراً یا گھر پہ جا کے بتائیں. گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا فرق آپ کو پتہ ہوگا. ریسنٹلی ہم نے ایک بڑی کیمپین لانچ کی ہوم ڈپارٹمنٹ اینڈ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے, چیف منسٹر پنجاب کی ہدایت پہ, اور ہم نے پورے میڈیا کے سب فورمز پہ, آپ نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا, اس میں وہ چائلڈ ابیوز کے اوپر تھی. ہم نے ڈفرینٹ اینیمیٹڈ کارٹونز بنوائے ہیں, اس کو سرکولیٹ کیا ہے سوشل میڈیا پہ تاکہ اور لیکن چاہیے پروموشن ٹی وی پہ بہت زیادہ, فون پہ. اچھا یہ جو فون پہ نہیں آتا, میں دیکھتی ہوں کہ جب آپ فون پہ کوئی میسج آتا ہے نا, جب کسی کو کال کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ خبردار اگر آپ نے کسی بچے کے ساتھ برا کیا تو آپ کو پکڑ لیا جائے گا. اور یہ مجھے بتائیں کہ اب ہمارے پاس وقت بھی کم رہ گیا, مجھے بتائیں اب یہ کیسے یعنی نافذ ہونے جا رہا ہے یہ اور ہو بھی رہا ہے, آپ کیا فورسی یعنی دیکھ کیا رہی ہیں؟ بڑا ضروری ہے بڑوں کو بھی مکمل طور پر کیسے اسٹیبلش ہوگا اور اس کے ثمرات ہمیں ملیں گے, کیا فورسی؟ جی بالکل, دیکھیں ہم ود ان دس منتھ ہم ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن کمیٹیز نامینیٹ کر دیں گے, ٹھیک ہے, ساری ڈسٹرکٹس میں. اور اس کے بعد اس کے امپلیمنٹیشن آلریڈی ہم کام سٹارٹ کر چکے ہیں. ہم نے کافی ڈسٹرکٹس میں بھی کیس مینجمنٹ کر رہے ہیں. کیس مینجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کسی بچے کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آئے تو ہماری ٹیمیں جا کے ایڈوکیسی بھی کر رہی ہیں, لیگل سپورٹ بھی دے رہی ہیں, میڈیکل سپورٹ بھی دے رہی ہیں. اٹس آلریڈی ہیپننگ. پریونشن پہ بھی میں اب لانچ کرنے والی ہوں, آلدو ہم نے کام سٹارٹ کر دیا ہے, بٹ آفیشیلی وی لانچ اٹ. اور اس کو ساتھ میں کنیکٹ کر دیں کیمپین کے کہ بچوں پہ تشدد کے علاوہ ان کو مارنا کسی بھی وجہ سے بالکل قابل وہ کیا کہتے ہیں قابل ناقابل معافی جرم ہے, ناقابل, ہاں, لیکن یہ اس کے اوپر یہ کرائم ہے اور اس پہ سزا ہوگی اور آپ سے بچے لے لیے جائیں گے. تو یہ بڑوں کو یہ واقعی اویئرنس دینا, ڈرانا بہت ضروری ہے. ترقی کے لیے ہمیں ڈرانا پڑے گا. بالکل, ہم دیکھتے ہیں کہ پالیسیز تو اپروو ہو جاتی ہیں, بلز بھی آ جاتے ہیں, لیکن مین چیز ہوتا ہے امپلیمنٹیشن. اینڈ پولیس کا بڑا امپورٹنٹ ہے, پولیس کی ٹریننگ, پولیس کو سینسٹائز کرنا کہ یہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. اٹس ناٹ اوکے اگر بچے پہ ظلم ہو رہا ہے یا کارپوریٹ پنشمنٹ. ایسا نہیں کہ تو چلتا آ رہا ہے جی, ایسے بچے سیکھتے ہیں. سارا صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. باتیں بہت ساری ہیں کرنے والی. جب آپ دوبارہ کراچی کا وزٹ کریں تو ضرور ہمارے شو پر آئیے گا اور اس کی پروگریس کیا ہوئی یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. شکریہ, آپ نے وقت دیا. تو جناب یہ آپ نے دیکھا کہ چائلڈ پروٹیکشن کے لیے کس طریقے سے قوانین لائے جا رہے ہیں, ایک باقاعدہ کمپریہنسو ایک پالیسی آئی ہے, اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد کیسے ہوتا ہے اور اس کے نتائج کیسے ملتے ہیں. اور اس کو سکسیسفل کرنے کے لیے ہم سب کو اس کا پارٹ بننا پڑے گا. اویئرنیس تو ہمیں اگر مل گئی ہے تو ہمارا کام ہے کہ دوسروں تک پہنچائیں, ان کو ڈرائیں. بالکل, ڈر کے آگے جیت ہے. تو اس لیے جناب رائز اینڈ شائن پر باتیں تو ہوتی رہیں گی. کل آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. نادیہ اور زہیب کو اجازت دیجیے, فیڈ بیک اپنا دیتے رہے گا. اللہ. اور یاد رکھیں آپ کا بچہ پاکستان کا بچہ پہلا ہے, آپ کے بچہ بعد میں. پہلے ہی کیا کہنے سن اور ڈاٹر آف پاکستان فرسٹ.